مخدوم شہاب جب پی ٹی آئی کا مسئلہ اپوزیشن کے ساتھ آتا ہے تو مخدوم شہاب پی ٹی آئی کی سائڈ لیتا ہے. جب کمپنی کے ساتھ پی ٹی آئی کا مسئلہ آتا ہے تو مخدوم شہاب بالکل نیوٹرل جرنلسٹ بن جاتا ہے. محمود اچھر کی سپیچ بند کی. آر دے پارٹ آف دا سسٹم؟ منظور اور مہرنگ. منظور تو تھا نا وہ پہلے داوڑ کے ساتھ مل کے. داوڑ از ناٹ ان پی ٹی ایم. نہیں نہیں اب نہیں, وہ الگ تھا. فرام دا ڈے فرسٹ they were sharing the stage but they were not together. میں تو ایون آپ کو پتا ہے ہمارے میڈیا کے اندر کہا جاتا ہے بلوچ دہشت گرد تنظیمیں. یہ بی ایل اے بی ایل ایف. آپ کے خیال میں جو ہو رہا ہے بلوچستان میں, از دیٹ رائٹ؟ کیا اس پہ واٹ از یور اسٹانس آن دیٹ؟ جو لوگ غائب ہو رہے ہیں یا جو ان کے ریسورسز کا مسئلہ ہے کہ یار ہماری دھرتی ہماری زمین اور ریسورسز پنجابی کے لے کے جا رہا ہے, یا ایک ٹرک کھڑا ہوا ہے ریسورسز پنجابی لے رہا ہے, بالکل لے رہا ہے, لیکن اپنا بھی احتساب کریں نا. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دی ناردرن پوڈ کاسٹ. اور آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ جرنلسٹ ہیں, پی ٹی آئی سے ہیں. اور نہیں پی ٹی آئی سے یہ بول سکتے ہیں, نہیں بول سکتے, نہیں آپ پی ٹی آئی سے ہیں یا نہیں ہے؟ نہیں میں پی ٹی آئی سے نہیں ہوں. آپ یہ کہیں کہ ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی سے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی سے. تھینک یو سو مچ فار ٹیلنگ می دس. ان کو کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی سے ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ پی ٹی آئی سے ہے یا نہیں ہے. تو مخدوم بھائی آپ ذرا بتائیں کہ کچھ اسپیسیز میں ہم نے آپ کو دیکھا تھا, پی ٹی آئی سے ہونا کیا ہوتا ہے یہ آپ تھوڑا بتا دیں ہمیں. اسپیسیز میں آپ ہوتے ہیں, آپ ان کے لیے ڈیجیٹل کیمپینس کرتے ہیں, ان کے اسپیسیز کے لیے, ورچوئل جلساز کے لیے. انفیکٹ آپ تو تقریر بھی کر چکے اسٹیج پہ چڑھ کے. نہیں اسٹیج پہ تو میں نے کوئی تقریر چڑھے ہیں نہیں چڑھے؟ اسٹیج پہ آئی واز دیئر. کلیپنگ بھی کی آپ نے, میں نے ویڈیو دیکھی تھی آپ کی, جب باقی جو لوگ اسٹیج پہ کھڑے تھے اور وہ تقریر کر رہے تھے, یو آر کلیپنگ فار دیم. تو میں تو نہ کہوں کہ آپ پی ٹی آئی کے جرنلسٹ. ریسنٹلی ایک تو میں پاکستان تحریک انصاف کے کسی ایونٹ کے اسٹیج پہ نہیں تھا. خیبر پختونخوا ہاؤس میں ابھی ریسنٹلی ایک ایونٹ تھا جو میں کور کرنے گیا ایز اے جرنلسٹ, اور چونکہ وہ ایونٹ پاکستان ڈے کا تھا تو آئی واز آن دا اسٹیج فار دا سیک آف پاکستان, اینڈ اٹ واز ناٹ بائی پاکستان تحریک انصاف, اٹ واز بائی دا خیبر پختونخوا گورنمنٹ. اور جیسے حامد میر صاحب جلسہ کور کرنے گئے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کا, اور انہیں کسی نے کہا کہ آپ اسٹیج پہ بھی آ کے دیکھیں چیزیں, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس سے ایک تو چھاپ لگ جاتی ہے. لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کا سوال ہے اور پی ٹی آئی کی بات ہے کہ ایک پی ٹی آئی کی چھاپ ہے, آپ نے کہا کہ جس طرح سے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل کیمپینز اور اسپیسز میں آپ چلے گئے. دیکھیں اسپیس میں مجھے آج, میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں, مجھے آج کسی ایک وقت کی پی ایم ایل این کی طرف سے انویٹیشن آئے اسپیس کی, اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آئے. آئی وڈ پریفر پاکستان مسلم لیگ نواز کی اسپیس. ہمیں انوائٹ تو کریں. سیکنڈلی ایک اور چیز, مجھ پہ یہ چھاپ ابھی کی نہیں ہے, مجھ پہ اس سے بھی بڑی ایک چھاپ تھی. وہ کیا تھی؟ وہ تھی کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں. نہیں کمپنی کے بندے ہیں آپ؟ کمپنی کا بندہ ہوں میں, اور مجھے جنرل آصف غفور صاحب جو ہیں انہوں نے لانچ کیا ہے. یہ لوگ کہتے تھے, الزام لگاتے تھے, آپ تو ان کے ہر ایونٹ میں ہوتے تھے. I've never met آصف غفور in my life. یار یہ تو بات نہیں ہوئی. یہ میں بہت بڑا کلیم کر رہا ہوں, اور یہ آصف غفور صاحب بھی اس وقت سرونگ جنرل ہیں, اینڈ اٹ از اے ویری بگ کلیم. آپ کو کوئی ایسے ایونٹ کی تفصیل بھی نہیں ملے گی جس میں میں جنرل آصف غفور کے ساتھ کھڑا ہوں گا. سیکنڈلی, اگر وقت کے ساتھ یہ چھاپ مٹ گئی ہے ہماری کہ ہم فوج کے ساتھ نہیں تھے, ہم ان کے بندے نہیں تھے, تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں, جس دن پاکستان تحریک انصاف نے کچھ غلط کیا, جس دن عمران خان نے کچھ غلط کیا, اس دن سب سے پہلے اگر کسی صحافی پر سے آپ یہ چھاپ مٹتی ہوئی دیکھیں گے تو وہ صحافی میں ہوں گا. 9 مئی پہ آپ کا کیا پھر سٹانس ہے, کس نے کیا؟ 9 مئی میں اس کے حوالے سے اپنا سٹانس, جو آفیشیل سٹانس 9 مئی کے دن سے لے کے جو میری ویڈیوز ہیں, اور میں مجھے لگتا ہے بڑے چند صحافیوں میں سے ہوں جس کی 9 مئی کی پوری کوریج ابھی بھی آن دا ریکارڈ موجود ہے, کیونکہ میں نے بڑی رسپانسبل رپورٹنگ کی اس دن. کیونکہ بہت سے لوگوں نے اپنی 9 مئی کی ویڈیوز ہی اڑا دیں, کیونکہ انہیں آئیڈیا نہیں تھا اور وہ پریشان ہو گئے. لیکن جب آپ نے کچھ غلط نہیں کیا ہوتا, میں یہاں پہ 9 مئی کے حوالے سے جو میں چیزیں بتاؤں گا ذرا انہیں سمجھیے گا. نمبر 1, 9 مئی کا کون ذمہ دار ہے؟ ایز اے جرنلسٹ میں یہ کہتا ہوں, عمران خان کا موقف ہے کہ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جو خود کیا گیا, ڈیزائن کیا گیا عمران خان کو گرانے. تو انہوں نے اپنے, اور فوج کا یہ موقف ہے کہ 9 مئی جو ہے وہ عمران خان کی ایک سوچی سمجھی پری پلانڈ سازش تھی. مجھے یہ لگتا ہے چونکہ 9 مئی کے اندر ادارہ یہ کہتا ہے کہ وی آر اے اسٹیک ہولڈر, یہی کہتا ہے نا ادارہ, کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ آتا ہے. کور کمانڈر ہاؤس کے ساتھ جو ہوا میرا کنسرن نہیں ہے, عسکری ٹاور پہ جو کچھ ہوا میرا کنسرن نہیں ہے, لیکن ایز اے سٹیزن آف پاکستان شہیدوں کی یادگاروں کے ساتھ جو ہوا تو اس میں ادارہ صرف اسٹیک ہولڈر نہیں ہے, وہ شہید ہم سب کے ہیں, وہ ہم سب کے لیے شہید ہوئے,
تو اس سب کے اندر مخدوم شہاب الدین بھی ایک مدعی ہے، اور میرا بھی یہ مطالبہ ہے کہ جس نے کچھ غلط کیا ہے جتنا قانون میں اس کی سزا ہے اسے ملے۔ اس سب کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر تو 9 مئی کے واقعات کی سیریسنس جو ہے، جو کہ انتہائی سیریس سانحہ تھا، وہ اس سیریسنس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ برقرار رہے، تو 2 کام کریں۔ نمبر 1، جس نے غلط کام کیا اسے چھوڑے نہیں، اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ اس واقعے کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یوز نہ کریں۔ اوکے، سو آئی ہیو اے کویسچن۔ مخدوم شہاب جب پی ٹی آئی کا مسئلہ اپوزیشن کے ساتھ آتا ہے تو مخدوم شہاب پی ٹی آئی کی سائڈ لیتا ہے، جب کمپنی کے ساتھ پی ٹی آئی کا مسئلہ آتا ہے تو مخدوم شہاب بالکل نیوٹرل جرنلسٹ بن جاتا ہے۔ نہیں، ایسی میں بتاتا ہوں، 1 منٹ دیکھیں، آپ کی ایک ویڈیو تھی جس میں نواز شریف نے کہا تھا کہ باجوہ صاحب آپ نے ہماری چلتی پھرتی اور اچھی حکومت گرا دی۔ آپ کو یاد ہوگا جب وہ زوم پہ انہوں نے خطاب، آپ نے لاگ بنایا تھا اس کے اوپر، لاگ کیا تھا۔ یہ مجھے بتائیں کہ جب عمران خان پاور سے ان کو مطلب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹا دیا گیا، اور جب عمران خان نے باجوہ کا نام لیا اور اس کے خلاف باتیں کی، آپ نے پھر ویڈیو کیوں نہیں بنائی؟ باجوہ کے بارے میں اتنا بھی بتا دوں، اس سے بھی آپ کو اچھا پوائنٹ دیتا ہوں کہ باجوہ صاحب کی تعریف میں مخدوم شہاب کی آپ کو ایک ویڈیو مل جائے گی، اور پھر لبرٹی چوک پہ لاہور میں کھڑے ہو کر ارشد شریف نے جو سوال پوچھا تھا کہ وہ کون تھا، اس کا جواب میں نے وہاں پر 100 لوگوں کے اندر کھڑے ہو کے اسپیکر کے اندر مائک کے اندر بول کے بتایا کہ وہ باجوہ تھا، وہ باجوہ تھا، وہ باجوہ تھا۔ جو رات کو عدالتیں لگا گیا وہ کون تھا، گماشتوں کو تخت پر بٹھا گیا وہ کون تھا، جو قاتلوں کو ڈاکوؤں کو اپنے اختیار سے میرے وطن کا حکمراں بنا گیا وہ کون تھا، وہ جس کے بوٹ سے ہماری راکھ تھی چپک گئی، وہ جو ہمارا آشیاں جلا گیا وہ کون تھا، میرے عظیم غازیوں پہ مجھ کو فخر ہے بہت، مگر جو آ کے داغ سا لگا گیا وہ کون تھا، اور وہ جس کا نام خوف سے کوئی نہ لے سکا یہاں، وہ جس کے بارے صرف یہی کہا گیا وہ کون تھا، وہ باجوہ تھا۔ اب یہاں پہ پوائنٹ سنیے گا، لبرٹی پہ آپ کھڑے تھے اس وقت باجوہ آرمی چیف تھا، ریٹائر ہو چکا تھا، تو جب ریٹائر نہیں تھا پھر آپ نے مطلب اس وقت میں نے باجوہ پہ کھل کے تنقید کی، باجوہ صاحب پہ پوری جتنی تنقید ہوتی تھی وہ کی۔ اب یہاں پہ باریک نقطہ ہے جسے آپ نے سمجھنا ہے، سمجھائیے سر۔ میں پی ٹی آئی یا باقی کسی صحافی کے بحاف پہ نہیں بول رہا۔ ایک تو یہ بھی ہے نا، جس طرح آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی چھاپ تھی، یہ بھی ہے۔ عمران ریاض بلکہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ تم نے ہمیں بلایا تھا، تم نے دکھایا تھا کہ یہ چور ہے۔ میں یہ کلیم نہیں کرتا، مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ یہ چور ہے۔ آپ لبرٹی کے بازار پہ کس کیپیسٹی میں کھڑے تھے، ایز اے پی ٹی آئی ورکر اور ایز اے جرنلسٹ؟ اٹ واز اے پروٹیسٹ فار عمران ریاض، اے جرنلسٹ واز اریسٹڈ۔ لبرٹی کا جو وہ ایونٹ تھا وہ میں نے ہی کال دی تھی۔ عمران ریاض کو اریسٹ کیا گیا تھا ایف آئی اے کی طرف سے ایک ایسے کیس میں جس میں اس نے باجوہ کے خلاف بات کی تھی۔ چونکہ عمران ریاض نے باجوہ کے خلاف بات کی ایون جب وہ ریٹائرڈ تھا، تو عمران ریاض کو اس پہ گرفتار کیا گیا۔ تو میری وہ تقریر آن دا ریکارڈ موجود ہے، دیٹ پروٹیسٹ واز فار فریڈم آف ایکسپریشن اور جرنلسٹس کی فریڈم کے لیے، وہ میری ہی کال پہ تھا۔ پی ٹی آئی کے جھنڈے تھے اس میں؟ نہیں، اس پروٹیسٹ میں نہیں تھے پی ٹی آئی کے جھنڈے۔ آر یو شور کہ نہیں تھے؟ چلیں، اس میں بینرز تھے جن پہ ارشد شریف، میری، عمران ریاض، صابر شاکر، معید پیرزادہ، ان کی تصویریں تھیں۔ اس پروٹیسٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے کوئی جھنڈے نہیں تھے۔ اگر آپ میری کوریج دیکھیں گے، ایون بہت سی جگہوں پہ پی ٹی آئی کے احتجاجوں کے اندر بھی آپ کھول کے دیکھ لیں، ریسرچ کر لیں، اور یہ میں دعویٰ کر رہا ہوں، بہت سے صحافی ہیں، ظاہری بات ہے، میں جب بھی کھڑا ہوتا ہوں وہاں پہ کوئی نعرہ لگائے، جیسے ہی وہ کہتا ہے پاکستان، میرے زبان سے نکلتا ہے بے ساختہ زندہ باد، لیکن جب وہ بولتا ہے عمران خان تو میں سائڈ پہ ہو جاتا ہوں۔ اچھا، گاٹ اٹ۔ میں عمران خان زندہ باد کا نعرہ نہ میں نے آج تک لگایا ہے، اور جرنلسٹک کیپیسٹی میں نہ میں لگا سکتا ہوں۔ باجوہ والے معاملے میں ایک بات کرنا چاہوں گا، اس بات کا اعتراف کیے بغیر میں باجوہ پہ تنقید کا اخلاقی جواز کھو بیٹھتا۔ میں نے پہلے یہ بات کی کہ ہم اندھے تھے، اور باجوہ صاحب کا میں نے شکریہ ادا کیا کہ میری آنکھوں پہ لگی، میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں، باقی کوئی مانے نہ مانے، کسی نے منافقت کرنی ہے تو کرے، میری آنکھوں پر لگی مطالعہ پاکستان کی پٹی اتارنے والے جنرل باجوہ تھے۔ اور اس سے پہلے جو نواز شریف کہتے آ رہے تھے، یا منظور پشتین کہتا آ رہا تھا، محمود خان اچکزئی بولتے آ رہے تھے، عوامی نیشنل پارٹی بولتی آ رہی تھی، تو اس وقت مطلب کیا تھا، آپ کو کیوں ایسا فیل ہوا کہ یار ان لوگوں کی باتوں میں کوئی جان نہیں ہے، اور یہ جو باقی ہو رہا ہے، یہ جو ایک سائڈ آف دا کوئن ہے؟ جب مجھے ہوتا ہوا نظر آیا نا، تو پہلے بھی تو ادھر بم پھٹ رہے تھے بھائی، کے پی کے میں بم پھٹ رہے تھے، ڈرون ہو رہے تھے، بم پھٹ رہے تھے، اور میں منظور کی جہاں تک بات ہے نا، تو منظور کے حوالے سے would you apologize to him؟
میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے منظور پشتین کو نمبر 1 کبھی غدار نہیں کہا. اب سنیے گا, یہ باریک نکتہ ہے. منظور پشتین نے نعرہ دیا یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. یہی نعرہ تھا. منظور پشتین کا موقف تھا کہ یہ جو وردی ہے, جرنیل نہیں, چند لوگ نہیں, چند کالی بھیڑیں نہیں, یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. یہ موقف تھا. مخدوم شہاب الدین کا موقف تھا, منظور کا موقف تھا کہ یہ 6 کے 6 لاکھ دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. آپ کا یہ الٹرنیٹو سلوگن میرا تھا اس یہ کے لیے. سلوگن وی آل نو دیٹ. ٹھیک ہے. منظور کا موقف تھا کہ یہ 6 کے 6 لاکھ دہشت گرد ہیں. میرا موقف تھا کہ یہ 6 کے 6 لاکھ فرشتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں. میرا موقف تبدیل ہوا اور میرا جو ہم 2 ایکسٹریمز پہ کھڑے تھے, میرا موقف وہاں سے یہاں پر آیا اور میرا موقف آج یہ ہے جو مجھے یقین ہے کہ آئندہ بھی رہے گا کہ یہ 6 کے 6 لاکھ دہشت گرد نہیں ہیں. ان میں سے کچھ اپنے آئینی مینڈیٹ سے نکل رہے ہیں. آئینی مینڈیٹ میں ہو سکتا ہے ایک صحافی کام نہ کرے. دہشت گرد ایک بہت بڑا ٹائٹل ہے. نہ میں کسی شخص کو غداری کے سرٹیفکیٹ دوں گا. میں آج ادھر سے ادھر آ گیا. منظور اگر آج بھی وہیں پر کھڑا ہے کہ وہ کہے گا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, تو میرا اس سے علمی اختلاف رہے گا. اوکے, دیر واز دس ون آف مائی گیسٹ ان مائی پوڈ کاسٹ, احسان محسود فرام خراسان ڈائری, اور اس نے کہا تھا کہ 2018 کے بعد 2022 کے بیچ میں جنرل فیض اور عمران خان نے دہشت گردوں کو لا کے سیٹل کیا خیبر پختونخوا میں. ڈو یو کنڈم دیٹ؟ اگر تو انہوں نے کیا ہے تو یہ کنڈیم کرنا چاہیے. جو بھی دہشت گرد کو لا کے ایک دہشت گرد کو سیٹل کرے گا, ایک تو ہے کہ آپ ڈی ریڈیکلائز کریں. وہ بچے, وہ لوگ جنہوں نے بچوں کو مارا ہے, نہیں, ڈی ریڈیکلائز کر کے لا رہے ہیں وہ ایک الگ پوائنٹ ہے. وہ پوری دنیا میں وہ کرتے ہیں, سارے ممالک کرتے ہیں کہ آپ نے ڈی ریڈیکلائز کر دیا نا. لیکن اس بات کو سمجھیے گا, 9 مئی کے والے سے بھی میں وہی بات ادھر بھی لاتا ہوں, اس نقطے کی بھی. اور پہلے شوکت عزیز صدیقی نے جو کہا, عمران خان بینیفیشری تھے نا شوکت عزیز صدیقی کے خلاف جب فیض حمید اور باجوہ مداخلت کر رہے تھے. پہلے اس کی کر لیں تحقیقات, پھر آپ کر لیں جو ابھی ہو رہی ہے مداخلت بعد میں اس کی. ساتھ ہی یہ جو دہشت گردی والا معاملہ ہے اس میں فیض حمید, عمران خان اور باجوے کو کٹہرے میں لائیں. صرف ایک احسان کر دیں, قاضی صاحب نے ایک اچھی چیز کی کہ پبلک اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے. خدا را یہ ساری کی ساری چیزیں یہ قوم اتنی سمجھدار ہے, وہ خود سمجھ جائے گی. 9 مئی کا سانحہ, فوجی مداخلت, عمران خان دہشت گردی لایا, جو کچھ ہوا یہ سب کچھ عوام کے سامنے آنا چاہیے. اور عوام کے سامنے آئے, ثابت ہو, پبلک میں بند کمروں والی سماعت نہ ہو, تاکہ جج یہ نہ کہہ سکے کہ میرے ریمارکس کو مخدوم شہاب نے اپنے وی لاگ میں توڑ مروڑ کر پیش کیا. جج کی وہ ویڈیو موجود ہونی چاہیے. ایک جج یہ کہے گا جب اپنی زبان سے اور ویڈیو پہ کہے گا اف یو کانٹ اسٹینڈ دا ہیٹ ان دا کچن یو شوڈ ناٹ بی ان دا کچن. وکٹم بلیمنگ کر رہا ہے, تو پھر عوام بھی اس جج سے پوچھے گی کہ آج سپریم کورٹ پہ اتنا پریشر ہے جوڈیشری کے لیے اسٹینڈ لینا تھا, تو اف یو کانٹ اسٹینڈ دا ہیٹ ان دا کچن یو شوڈ ناٹ بی ان دا کچن. قاضی صاحب سن رہے ہیں, قاضی صاحب سن رہے ہوں گے, سن رہے ہیں. انہوں نے آپ کو پتا ہے کیا کہا ہے عدالت میں؟ انہوں نے کہا یہ یوٹیوبر جو ہے نا یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں, مجھے لگ رہا ہے میں بھی اپنا یوٹیوب چینل بناؤں. تو سر مجھے یہ بتائیں, یوٹیوب سے یاد ہے جو آپ کے چینل ہیں اس کے اوپر جو یہ, اچھا میں آپ کے چینل کی بات نہیں کر رہا اسپیسیفکلی, آپ کرنٹ اوور آل کرنٹ افیئرس کے جتنے بھی چینلز ہیں نا ان کے تھمبنیل میں نا پوری ایک سٹوری لکھی ہوئی ہوتی ہے. جی عمران خان جیل میں, عمران خان سے جیل سے عمران خان کی تصویر آ گئی, جیل میں عمران خان سے کون ملنے گیا جسے عمران خان نے اپنے چپل سے مارا, مطلب اس طرح کے تھمبنیل. تو یہ خصوصاً ہم نے دیکھا ہے نا کہ جو پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز ہیں خصوصاً ان میں یہ زیادہ تر پایا جاتا ہے. تو کیا یہ جتنا بھی کلاؤٹ ہے عمران خان کے ساتھ یہ اسی لیے تو نہیں کیونکہ اس کے ساتھ ایک مانیٹری بینیفٹ انوالوڈ ہے یوٹیوب اور فیس بک کی مد میں؟ دیکھیں ایک چیز تو ہے, یہ تو ایک پوائنٹ رہے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی فالوئنگ زیادہ ہے اور اوورسیز میں بھی زیادہ ہے. اگر تھمبنیلز کی بات کریں, میں آپ کو اگر اپنا تھمبنیل سنا دوں, میرا ایک تھمبنیل ہے اور یہ اگر میرے سامنے چل جاتا ہے, وہ ہے کہ جی کھیل خطرناک ہو گیا, خط والے ججز پر براہ راست حملہ. جو گیا ہے انہیں وہ جو انہوں نے زہر گیا نا, وہ جج صاحب نے خود بول دیا اس میں تو دوسری بات کر نہیں سکتا. بشرا بی بی کے ساتھ ظلم, ذمہ دار کون, اسلام آباد کے سے بڑی بڑی خبریں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بہت سے لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ اس میں کیوں آپ نے یہ سب کچھ لکھا, لیکن مجھے یہ لگتا ہے, دیکھیں ایک چیز ہے, جب آپ فیک تھمبنیل لگاتے ہیں نا, فیک نیوز والے تھمبنیل کے اندر آڈینس ریٹینشن نہیں ہوتا. وہ چینلز موجود ہیں,
اگر میری آج بھی لائک ٹو ڈس لائک ریشو آن مائی ویڈیو از 99.8%، تو اٹ مینس کہ جو میں بات لکھ رہا ہوں اپنے تھم نیل پہ اسے میں جسٹیفائی کر رہا ہوں. لیکن ایک چیز میں بتاؤں، آفتاب اقبال صاحب بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تم نے کیا یہ بھانڈ بھی بٹھائے ہوئے اور ساتھ تم قوم کے یہ بھی بتا رہے ہو کہ یہ اپنا رویہ درست کریں، ساتھ تعلیم بھی دے رہے ہو، آگاہی بھی دے رہے ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے نا ڈگڈگی بجانی پڑتی ہے. ایک شعر ہے کہ یہ لوگ اور طرح بات ہی نہیں سنتے، میں کیا کروں مجھے مجمع لگانا پڑتا ہے. جس طرح آفتاب اقبال ڈگڈگی بجا کے کہتے ہیں نا کہ میں بندے تو گھیرتا ہوں نا پہلے. صحیح بات ہے. ایک محلے میں کھڑا ہو کے آپ ڈگڈگی بجائیں گے، ایک بازار میں میلے میں سب اکٹھے ہوں گے، پھر آپ انہیں بتائیں گے بات. تو اس میں بلیم نہیں کرتا. بہت سے لوگوں کے اس تھم نیل میں سنسنی میرے تھم نیل سے زیادہ ہوگی، کچھ لوگوں کے تھم نیل میں سنسنی میرے تھم نیل سے کم ہوگی، کچھ لوگوں کو میرے تھم نیلز پہ بھی اعتراض ہوگا. لیکن اس پہ میں ایک چیز بتا دوں کہ ڈیجیٹل میڈیا کی سب سے بڑی مہارت اور کمال یہ ہے کہ اس میں کوئی چینل اونر نہیں بیٹھا، اس میں کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں، اس میں سب کچھ آڈینس ہے. جس دن آڈینس میری وہ چیزوں سے تنگ آئے گی میں خود ہی سمجھ جاؤں گا کہ وہ تنگ آ رہی ہے. یہ ایک انڈسٹری ہے جو کہ ایوالو کر رہی ہے. پہلے پاکستان میں نئے چینلز آتے تھے، وہ چیختے تھے. پھر ہم نیوز آیا، اس نے سکون سے بھی خبر دینے کی کوشش کی اور لوگوں نے سنا، کیونکہ انڈسٹری ایوالو کر رہی تھی، ایوالو کرتی ہے. اور یہ ڈیجیٹل میڈیا انڈسٹری ابھی ایوالو کر رہی ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے ڈیجیٹل میڈیا جرنلسٹ ہیں، غلط خبر، غلط اینگل، کسی کو، کسی کی جان کو، کسی کے مال کو آپ خطرہ نہ پہنچائیں اپنی خبر سے، ان چیزوں کی آپ اپنے اوپر باؤنڈریز لگا لیں. اگر اس میں تھوڑا بہت اگر کوئی بچہ آج ڈیجیٹل میڈیا کا کچھ کر بھی رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایوالو ہو جائے گا. اگر نہ ہوا تو آڈینس اسے خود ایوالو کروا دے گی. میں نے ایک وہ دیکھا تھا، آپ لوگوں کی کچھ ٹویٹس تھی، آپ کی عمران ریاض نے بھی وہ ڈالی تھی. مطلب میرا جو کویسچن ہے نا وہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا ہے. آپ ڈال دیتے ہیں ٹویٹ، ٹھیک ہے، کون سا یار میں کسی موضوع پہ بتائیں، میں کسی کے کیونکہ بارے میں ٹویٹس کے حوالے سے بڑا محتاط ہوں. اینڈ دیر از اے ریزن کہ آج تک میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں، بننے والی تمام تر جے آئی ٹیز، قاضی صاحب کے حوالے سے جو بنی وہ بھی، اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کے حوالے سے وہ بھی، ٹھیک ہے، حکومت پہ تنقید کے حوالے سے وہ بھی، مجھ سے زیادہ ویورشپ رکھنے والے اور مجھ سے کم ویورشپ رکھنے والے تمام جرنلسٹ کے نام ہوتے ہیں. میرا نام کسی جے آئی ٹی میں نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے سر؟ میں موقع نہیں دیتا. I think I'm careful with what I tweet and I'm careful with my words. I know the journalistic ethics. اور کہیں پہ آپ جرنلسٹک لیوریج بھی لے جاتے ہیں. There are a few words جو آپ استعمال کریں تو انٹرنیشنلی بھی ایک انٹرنیشنل پریکٹس ہے کہ آپ اس میں سے you can get away with it. Obviously آپ اسے کلیم نہ کریں. تو ابھی جو صحافیوں کو ستارہ امتیاز ملے اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، کوئی نہیں، اللہ انہیں نصیب کرے ستارہ امتیاز. یہ اوپینین میں گھر آیا تو میرے کباڑ خانے میں جو ٹینڈر پہ پڑے تھے ان سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی. میں نے یہ کیا، وہ کہہ رہا ہمیں بھی ستارہ امتیاز چاہیے. دیکھیں ستارہ امتیاز جو دے دیا نا انہوں نے، سب سے زیادہ مبارکباد کی مستحق تو غریدہ فاروقی صاحب. بہت محنت کی اس لڑکی نے یار. اس لڑکی کی محنت میں نے مہارنگ بلوچ سے جو وہ انٹرویو لے رہی تھی نا، میں نے اس ٹائم پہ دیکھی اس بیچارے، وہ بہت غلط کیا انہوں نے، نمبر ون. اور اس میں ویسے ایک بات پہ آپ کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا عمران ریاض کو، چونکہ اس نے یہ بات کہی ہوئی تھی کہ کوئی ایویں نہیں غائب ہو جاتا، کوئی وجہ ہوتی ہے تو ایجنسیاں اٹھاتی ہیں. لیکن جب خود پہ گزری، جو خود پہ گزرے، جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے، جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے. ولی خان نے کہا تھا نا کہ جب پنجابیوں پہ یہ سب ہوگا تب سمجھ آئے گی. تو انہیں آئی اور انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا. وہ اپنی بیوی کو اور کہیں نہیں لے جاتے، کسی اور جگہ پہ، بٹ وہ مہارنگ بلوچ کے اس احتجاج میں اپنی اہلیہ کو بھی لے کر گئے. اچھا، تو آئی تھنک ایوالو ہوئے ہیں نا، تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. کوئی اگر ماضی پہ ایکسکیوز کر کے آگے بڑھ رہا ہے، نہیں، کوئی سوال یہ ہے، دیکھیں آپ کی بہت بڑی آواز ہے. آپ نے 15 سال گزارے ہیں ایک ٹی وی چینل کے ساتھ. آپ ہیلی کاپٹر میں گھومتے تھے، آپریشنز کور کرتے تھے، آپ کو ایک ایکسس تھا. ایک مجھے نہیں تھا، آپ کو نہیں تھا، انہیں عمران ریاض کو تھا. میں بتا رہا ہوں، سنیں نا، میں آصف غفور سے بھی نہیں ملا، میں آج تک فوجی ہیلی کاپٹر میں نہیں بیٹھا، میں آج تک C-130 میں نہیں بیٹھا. میں تو عمران ریاض کی بات کر رہا ہوں. ویسے کہہ رہا ہوں مجھے کیوں نہیں بٹھایا سر؟ وہ آپ سے پہلے اسپیس فل ہو گئی نا، میں آج تک ڈالے میں بھی نہیں بیٹھا. سرکاری تو ڈالا ہے نا، اپنا ذاتی ہے، سرکاری میں نہیں بیٹھا.
یہ اللہ اس سے اگر بچائے کوئی رکھے. دیکھ رہا ہے یہ 600-700 لوگ جو بیٹھ کے یہ پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں اور اس کے منٹس نکالتے ہیں, تو آپ لوگ یہ ان کی خواہش سنیے گا کہ ان کو شوق ہے کہ ویگو میں بیٹھے. نہیں دیکھیں وہ بات ہے کہ یہ ویگو بھی میری ہے, اچھا, آپ یہ نے ٹیکس ادارہ کا بھی میرا پیسہ ہے. یہ ادارہ بھی میرا ہے, وہ لوگ بھی میرے ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ادارے کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے, اور وہ ایک فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی جو بھی ہے وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, اس پہ تو پوری ہم ایک بات کر سکتے ہیں, وہ ایک پولیٹیکل ریالٹی بھی ہے. میں بات کر رہا تھا عمران ریاض کی, اور یا یہ ہر صحافی ایکسپیریمنٹ کرتا ہوا اس سے گزرنا اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ خود اٹھے, خود غائب ہو, تو پھر اس کو احساس ہو کہ ہاں یار جو بندہ کیمپ لگا کے بیٹھا ہوا ہے پریس کلب کے آگے اور یہ غلط ہے اور یہ تو مجھے سمجھنا چاہیے, تو کیا اس کے لیے یہ لازمی ہے یہ دیکھیں مجھے پروسیس سے یہ لگتا گزرنا؟ ہے کہ جو چیزیں آڑے آئیں نا سب کے, وہ ہماری پنجابی پریولیج تھی, ٹھیک ہے, اس بات کو مان لیتے ہیں نا. میں تو مانتا ہوں, میں تو یہ مانتا اور ہوں کہ میں پاکستان میں ڈومیسائل میٹر کرتا ہے. نہیں, میں ایز اے پنجابی یہ بات کہہ رہا ہوں نا, پنجاب کا ڈومیسائل رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ پنجابی پریولیج جو ہے وہ بھی آنکھوں پہ ایک پٹی تھی. اب 15 سال تک وہ پٹی تھی, کسی کی 20 سال تک تھی, کسی کی 25 سال تک تھی, کسی کی 2 سال تک تھی, اتر گئی. تو ہمیں اس چیز کو مجھے لگتا ہے کہ اب آگے بڑھنا چاہیے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کم از کم اگر کوئی جاگ گیا ہے نا, اور اتنی پاورفل آواز اگر اٹھ رہی ہے. عمران ریاض نے اپنا کفارہ یہ ادا کیا کہ وہ اپنی ابڈکشن کے بعد جب سب سے پہلے وہ کسی چیز پہ بولا تو وہ اس ایشو پہ بولا, مسنگ پرسنس پہ. تو آئی تھنک کہ وہ اپنا کفارہ ہی ادا کر رہا تھا. میں نہیں ٹھیک ہے, آئی اپریشیٹ دیٹ ہی ونٹ دیئر, بٹ میرے خیال میں نا یار جتنے بھی صحافی ہیں یا جتنے بھی اسٹل بلاگرز اے لاٹ بیٹر دین بینگ غریدہ. اینڈ وہ باقی جرنلسٹ انہوں نے بہت غلط کیا. غریدہ کے ساتھ کوئی مجھے ہارڈ فیلنگز نہیں ہیں ان کے لیے, اللہ انہیں اور 2 ایوارڈز سے بھی نوازے, وہ اپنا کام بھی کرتی رہیں. لیکن میں بلوچ ایشو پہ ایک چھوٹی سی بات ضرور کروں گا کیونکہ امپورٹنٹ لوگ سن بھی رہے ہوتے ہیں. بلوچ جب یہاں پہ دھرنا آیا, ادھر پہنچ گئے, صحیح ہے, تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی اسٹیٹ کی, اور اس بات پہ اسٹیٹ کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپنا مسئلہ لے کے یہاں پہ پہنچے. انہوں نے وفاق کو ریکگنائز کیا. وفاق کو اگر نہ مانتے ہوتے, فیڈریشن کو نہ مانتے ہوتے, سر جب ریاست کو نہ مانتے ہوتے, تو یہاں پہ آ کے اپنا حق ریاست سے نہ مانگتے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے سر پہ دستے شفقت رکھا جاتا, ان کے کیمپ کے سامنے ایک اور کیمپ لگا کے جس میں ہیٹر بہترین کوالٹی کے پڑے ہیں وہ نہ لگایا جاتا, کچھ صحافیوں کو نہ بھیجا جاتا, تو یہ معاملہ بہتر طریقے سے ہینڈل ہو سکتا تھا. مائیں بہنیں بیٹیاں آ گئی ہوئی تھیں. ہمارے تو پنجاب کے اندر بھی یہ ہے کہ جتنا بڑا قتل بھی ہو نا, جب مائیں بہنیں بیٹیاں دروازے پہ آ جائیں نا مخالف کی, پھر کہتے ہیں ختم. سر کہتے ہیں کہ میں کیونکہ پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو کہتے ہیں احتجاج تب ہوتا ہے جب آئین کو فالو نہ کیا جائے یا آئین کی پاسداری نہ ہو. تو سب سے پہلے تو احتجاج ہونا ہی نہیں چاہیے. کر کیوں رہے احتجاج؟ اس بارے میں ہمیں وفاق تک آنا, یہ دیکھیں اس میں ہزاروں ان کا موقف بھی سمجھ لیتے ہیں نا ذرا. وہ یہ کہتے ہیں, اور دوسری سائڈ سے بہت کچھ ایسا بھی تھا کہ بہت سے مسنگ پرسنز فلانی لسٹوں میں ہیں, کوئی دہشت گردی میں مارا جاتا ہے, عدالت میں پیش کر کے سزا دیں. وہ جو ہے مسنگ پرسن, وہ کیس ٹھیک ہوگا, غلط ہوگا, جو بھی ہے, لیکن اگر مائیں بہنیں آئی بیٹھی ہیں نا, دروازے پہ آ گئیں, تو معاملہ بہتر طریقے سے مینج ہو سکتا تھا. فائز عیسیٰ نے بھی کوئی نوٹس نہیں لیا, رائٹ؟ جی, فائز عیسیٰ نے کوئی نوٹس, قاضی صاحب نے کیوں نوٹس لینا تھا؟ سب ٹھیک تو چل رہا ہے, سب ٹھیک چل رہا ہے. بلکہ چھوڑیں, قاضی آپ کو پتہ ہے قاضی جج کو کہتے ہیں نا, ویسے بھی ان کے نام میں بھی آ گیا تو ایک الگ بات ہے. میں بالکل اس معاملے کے ساتھ جوڑ کے ایک واقعہ آپ کو نہیں سنانے لگا, سنائے دیں, بالکل الگ واقعہ سناؤں گا, سنائیں گے, لیکن اسے ہم قاضی صاحب کے ساتھ جوڑیں گے نہیں. میں پہلے یہ ڈسکلیمر چلا رہا ہوں. بس ٹھیک ہے, یہ آپ بھائی یہ ایک رینڈم قاضی آپ نے بولا تو مجھے لگا آپ شاید ویسے قاضی کی بات کریں. تو ایک علاقے میں ایک قاضی تھا, بڑا دبنگ, اچھا, جج. قاضی اسلام میں قاضی کا کانسیپٹ ہے نا, ہاں, میں جج کی بات نہیں کر رہا, اس طرح کے جو اب ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے. ایک قاضی تھا, وہ بڑا دبنگ قاضی تھا, اور بڑا ہی نا وہ اپنے دبنگ تجزیوں کی وجہ سے, ریمارکس کی وجہ سے بھی بڑا مشہور تھا. ٹھیک ہے. تو اس قاضی کے علاقے کے اندر ایک کتا تھا. صحیح ہے. ایک بندے کا کتا مر جاتا. وہ کتا جو ہے نا, وہ آدمی کیا کرتا ہے, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیتا ہے. اور قبرستان کے بالکل درمیان میں, آپ سمجھ لیں قبرستان کا جو مین بلے وارڈ کارنر پلاٹ تھا نا,
اس میں وہ اپنا کتا دفن کر دیتا ہے. DHA والی اگزامپل دی بولے وارڈ. نہیں یہ تو ہر جگہ پہ ہے, بحریہ میں بھی ہے. تو مین بولے وارڈ کارنر پلاٹ جو ہے نا, بہترین لوکیشن جہاں پہ سب کو نظر آئے, وہ ادھر اپنے کتے کو دفن کر دیتا ہے. لوگ تب جاتے ہیں, ظاہری بات ہے جن کے پیاروں کی قبریں, کہتے ہیں یار یہ کوئی حرکت ہے کرنے والی, کوئی انسانوں کا تقدس ہوتا ہے. اس بندے کو پکڑ کے چپیڑے چپوڑے مار کے قاضی کے ایوان عدل میں لے جاتے ہیں. قاضی کو جب پتہ چلتا ہے, قاضی جلال میں آ جاتا ہے, کہتا ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ کرنے کی. قاضی اپنا بولتا رہے, کہتا ہے بندہ کہتا ہے میری بات تو سن لیں, میری بات تو سن لیں. اینڈ پہ قاضی اپنی بڑاس نکال کے اچھا بولو. تو وہ بندہ کہتا ہے قاضی صاحب دراصل نا اس کتے نے مجھے وصیت کی تھی خود کہ مجھے یہاں پہ دفن کرو. قاضی صاحب اور تپ جاتے ہیں, یار یا میں پاگل ہوں یا یہ سب پاگل ہیں, تم عدالت کا مذاق کرے, کیوں نہ تمہیں توہین عدالت کا نوٹس کر دوں میں. کہتا ہے قاضی صاحب میری پوری بات تو سنیں. کہتا ہے قاضی صاحب اس کتے نے مجھے ایک اور نصیحت بھی کی تھی. اس کتے نے کہا تھا کہ قاضی کو 30,000 درہم بھی دینے ہیں, وہ میں لایا ہوں ساتھ. تو قاضی صاحب نے, دبنگ جج تھا نا, انصاف کا ترازو صحیح تھا. قاضی صاحب نے نیچے دیکھا, توقف فرمایا, پن ڈراپ سائلنس تھا, بہت سوچا, سر اٹھا کے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے عدالت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ جو کتا ہے یہ بہت پہنچی ہوئی چیز تھا, اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کتا اصحاب کہف کا جو کتا تھا نا اس کی نسل میں سے ہے. اس کی نسبت بھی بڑی اچھی ہے, اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتا جہاں پہ دفن ہوا ہے صحیح ہوا ہے, اور اسٹیٹ کے پیسے سے اس کا مقبرہ بنواؤ, سنگ مرمر والا, بہترین سنگ مرمر والا. تو ایسا یہ ویسے اس واقعے کا کسی قاضی سے, ہمارے جوڈیشل سسٹم سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ویسے ایک میں قاضی کا واقعہ سنا رہا تھا. تو اب اگر وہ یہ کوئی اس سمبل کے گرجس تو نہیں کہ سمبل نہیں دیا, سمبل پی ٹی آئی کو نہیں دیا, مجھے کون سا نہیں دیا. نہیں ہوتا ہے نا کچھ پی ٹی آئی کے صحافیوں کو اس چیز سے بڑا مسئلہ ہے. مجھے اس بات کا کوئی وہ نہیں ہے, پی ٹی آئی والوں کو اعتراض ہے. ندیم ملک صاحب پی ٹی آئی کے صحافی نہیں ہیں, سما پہ آتے ہیں, علیم خان کے چینل میں آتے ہیں. ان کا ٹویٹ میں کوٹ کر دیتا ہوتا ہوں جب بھی سمبل کا معاملہ آتا ہے, کیونکہ قاضی صاحب ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل, جوڈیشل مرڈر آف اے فیمس پالیٹیشین, اس کا کیس چلا رہے ہیں نا, 44 سال بعد چلا کے فیصلہ بھی دے دیا. ندیم ملک صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ جب سمبل لیا, انہوں نے صرف ایک ٹویٹ کیا, وہ موجود ہوگا ریکارڈ پہ, جوڈیشل مرڈر آف دا لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی. تو یہ میرا تجزیہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی کے لیے وہ اچھا نہیں تھا, پی ٹی آئی کے لیے تو الٹا مجھے لگتا ہے زیادہ بہتر تھا. سمبل چلا گیا. آپ کے خیال میں کتنے سیٹس ملنی تھی, وہ نہیں ملی؟ پی ٹی آئی کہتی ہے 2/3 اکثریت, okay. وہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں ایگزیجریشن ہے, لیکن پی ٹی آئی کے پاس میجورٹی تھی. اب آپ سمپل ایک بات چھوڑیں, باقی ساری سیٹوں کو چھوڑ دیں, خواجہ آصف کے مقابلے میں ریحانہ امتیاز ڈار, لینڈ سلائڈ وکٹری تھی. رات کو یہ ایون وسیم بدامی کراؤل سب نے لاکھ کی لیڈ تھی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمپنی نے جتوایا ہے پی ایم ایل این کو, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ان کے لوگوں کو خود بھی نہیں پتا تھا یہ جیتے ہوئے ہیں. اچھا, کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے اتنے وہ کاغذات نامزدگی جمع نہیں کیے تھے جتنے ان کو سیٹیں ملی. وہ بند کیا انہوں نے کہا کہ زیادہ ہو جائیں گے. سر جی دیکھو, نہیں تو سیٹنگ تھی, آپ یہ کہہ رہے ہیں پی ایم ایل این کی. آئی تھنک پی ایم ایل این بینیفیشری ہے اس سسٹم کی, اور پی ایم ایل این کو لیکن غصہ بھی ہے. نواز شریف گروپ کو پتہ ہے کیا غصہ ہے کہ رانا ثناءاللہ کو جتایا کیوں نہیں. بڑی بہن گئے تھے رشتہ بڑی بہن کا لینے کے لیے, پسند چھوٹی آ گئی, اور میاں صاحب پوچھتے ہوں گے مجھے کیوں بلایا. لیکن ایشو یہ آپ یہ سمجھیں کہ ان کا غصہ یہ نہیں ہے, ان کا غصہ یہ ہے کہ خواجہ سعد رفیق کو بھی جتانا چاہیے تھا. نواز شریف کے سارے قریبی, خرم دستگیر, رانا ثناءاللہ, جو کابینہ میں ذرا نواز شریف کی بات کر سکتا تھا, انہیں جتایا ہی نہیں انہوں نے. تو مطلب یہ کہ شہباز کا تھوڑا سا الگ سین ہے, ہی از دا فیوریٹ. شہباز شریف صاحب جو ہے نا, آن دا ریکڈ یہ بات آ چکی ہے کہ محسن نقوی صاحب جو کہتے ہیں میں آزاد امیدوار ہوں, وہ سینٹ میں انتخاب جیت گئے ہیں. نون لیگ نے اپنے لائل بندوں کو پیچھے چھوڑ دیا. جمہوریت کی سب سے بڑی علم بردار پاکستان پیپلز پارٹی, فیصل واڈا کو سندھ میں سپورٹ کیا, سینیٹر بنوا دیا, اور ندیم افضل چند نے ایک دن پہلے کہا ہے کہ جی سب کو پتہ ہے فیصل واڈا کو کون سپورٹ کر رہا ہے, آپ بھی تو کر رہے ہیں. وہی سپورٹ کر رہے ہیں جس کا وہ لا کے اس نے شو میں رکھا تھا. وہ تو سر مجھے لگتا ہے اس پہ توہین, وہ سر پہ رکھنا چاہیے تھا انہیں, ٹیبل پہ کیوں رکھا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے, آپ اس نقطے کو سمجھیں کہ یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے یہ کس طرف کو جا رہا ہے, یہ ہو کیا رہا ہے.
نہیں تو آپ کے خیال میں جن لوگوں نے عمران خان کے ساتھ یار میں اپنا پرسنل بائز باہر رکھ کے آیا ہوں, لاؤنج میں پڑا ہوا ہے, میں لایا نہیں ہوں اندر, بٹ میں جینوئن کوسچن آپ سے پوچھ رہا گاڑی ہوں. میں چھوڑ کے آ گیا. میں یہ نہیں سمجھے گا کہ یار یہ میں بیٹھا ہوا ہوں عمران خان کے پیچھے نہا دو گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ جن لوگوں نے پی ٹی آئی فاؤنڈ کی تھی, دا فاؤنڈنگ ممبرز آف پی ٹی آئی, ان میں سے آج خان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ اینڈ ان کرنٹ سینیریو جب خان جیل میں ہیں, جو پرانے لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی بندہ باہر ہمیں نظر نہیں, ہمیں 2 لوگ نظر آتے ہیں, بیرسٹر گوہر اینڈ شیر افضل مروت. باہر آنے کسے دیا گیا؟ نہیں وہ اندر ہے نا. تو پی ٹی آئی کے اتنے سینئر لوگ تھے جب جو اتنے ٹائم سے ہیں خان صاحب کے ساتھ نا, قصد قیصر ہے, مراد سعید ہے, اتنے سارے لوگ ہیں, ان میں سے کوئی بھی ہمیں نظر نہیں آتا ابھی اسکرین پہ, بس یہ 2 لائرز نظر آتے ہیں. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ مراد سعید تو غائب ہے, ہاں اسد قیصر ہیں, باقی لوگ ہیں. خان صاحب نے یہ جو چیئرمین شپ والا معاملہ کیا ہے نا, اس میں آپ کو نقطہ بتا دیتا ہوں جو خان کے ذہن میں تھا. خان عمر ایوب کو بھی بنا سکتے تھے چیئرمین. چیئرمین اس وقت صرف اور صرف جو کام کر رہا ہے نا وہ پوسٹ مین کا ہے. عمر ایوب صاحب زیادہ اس وقت با اختیار ہیں جو سیکرٹری جنرل ہیں. خان صاحب نے یہ چاہا کہ اگر وہ کسی ہیوی ویٹ کو اس عہدے پہ بٹھا دیں گے, پولیٹیکلی انہوں نے یہ دیکھا تو وہ ایک ریپلیسمنٹ کے طور پہ تیار ہوگا. اچھا, تو انہوں نے اس لیے پورے سے بندے کو بٹھا دیا, کیونکہ یہ خود وہ بندہ کہتا ہے نا کہ ٹیمپریری سیٹ ہے جب تک خان صاحب کا معاملہ حل نہیں ہوتا. isn't that kingdom ship؟ نہیں, کنگڈم شپ ہوتی تو عمران خان بشرا بی بی یا علیمہ خان کو بناتا, اور دونوں ولنگ تھیں کہیں کسی نہ کسی حد نہیں تک. نہیں, سارے تو ان پہ تو کیسز ہیں نا, ان کا تو سین ہی آف ہے, وہ تو بن نہیں سکتے. تو انہوں نے جو ان کو بنایا تو کیا خان جو صاحب ووٹ پڑا ہے وہ پی ٹی آئی کو پڑا ہے, خان کو پڑا ہے؟ بلے کو پڑا ہے. نہیں, عمران خان کو پڑا ہے. اگر عمران خان کہہ دیتا بلہ بھی ہوتا, عمران خان کہہ دیتا بلے کو ووٹ نہیں دینا, نہیں دیتے لوگ, کسے ووٹ دوں؟ بولتے لوگوں نے اس دفعہ ثابت کیا کہ کھمبے کو بھی ہم جتائیں گے. وہی تو, دیٹ از دا پوائنٹ. اب آپ کچھ لوگ اسے کلٹ کہیں گے, کچھ لوگ اسے اللہ کی رحمت کہیں گے کہ اللہ مہربان ہے, دل بدل دیے, لیکن ریالٹی تو یہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اب خان کیا کرے, وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لے کیونکہ اس پہ کیسز ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر خان نہیں ہوا کل, ان کیس ہی ریزائنس, ہی گو ابراڈ, کچھ بھی ہو سکتا ہے, پی ٹی آئی رہے گی یا نہیں رہے گی؟ لیکن پی ٹی آئی تو خان ہی ہے, خان گیا تو پی ٹی آئی کا اور خان کا ایک مسئلہ ہے جو اگر وہ 6 مہینے گزار گیا نا, کیونکہ کہا جاتا تھا نشئی ہے, پتہ نہیں عجیب سا نشئی ہے, ایج فیلو بائی پاس کرا رہے ہیں اس کے, اور یہ ادھر اسکواٹس لگاتا ہے, اسکواٹس لگا رہا ہے. جج نے پوچھا خان صاحب کیا مسائل ہیں آپ کو, آپ کے وکیل کہہ رہے ہیں اتنے زیادہ مسئلے ہیں آپ کو جیل میں. کہتا جی ایک ہی مسئلہ ہے, باقی سارے نہیں ہیں. جم نہیں ہے. کہتا مجھے وہ ایک سائیکل بھی دے رننگ والی, وہ دیسی مرغے کھا رہا ہے. وہ کہہ رہے 33 لاکھ کا بل ہے. اچھا مزے کی بات, 33 لاکھ کا بل انہوں نے پہلے نیریٹو بیچاروں نے بنانے کی کوشش کی کہ یہ 33 لاکھ شاید اسٹیٹ کا نقصان ہو گیا نا. عدالت جو جیلوں میں کوئی بندہ جاتا ہے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی فیملی جو ہے وہ کینٹین والوں کو پیسے جمع کرواتی ہے. ہم نے حساب لگایا, مٹن 1 دفعہ 2 دفعہ, یہ فروٹس اور دودھ جو ایک اسپورٹس مین کھاتا ہے خوراک ہوتی ہے, سارا ملا کے بھی نا 3-3.5 لاکھ بنتا تھا. حد کہ اگر خان صاحب کو ایک وقت پہ 3-4 کلو مٹن کھڑکا ہو جائیں تب. مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے, اور اچھی چیز ہے, اڈیالہ جیل کا سارا عملہ اور ان کے اہل خانہ بھی قیدی 804 کے بجٹ سے ہی روٹی کھا رہے ہیں. 33 لاکھ کی سمجھ تو نہیں آتی 6 مہینے میں. لیکن ایشو یہ ہے, دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے نا, یہ میں نہیں کہہ رہا پھر سے کیونکہ میں تو کچھ کہتا ہی نہیں ہوں, آپ کہہ تو رہے ہیں, اور کون ثنا بچا صاحبہ نے کہا. اچھا انہوں نے کہا کہ عمران خان باہر نہیں جا رہا, یہ پہلا سوال ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے آؤٹ آف سلیبس آ گیا. دے آر ناٹ ریڈی فار اٹ. نشئی تھا, نشہ نہیں کرتا تو 2 دن نہ گزار سکتا. وہ تو بار بار کہتا مجھے جیل میں رکھو, میں نے باہر نہیں جانا. مجھے آپ اندازہ کریں, بیوی کو بنی گالا شفٹ کیا, تاثر دیا, ڈیل ہو گئی. بیوی نے ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہوئی ہے, مجھے واپس اڈیالہ جیل میں عام قیدیوں کے ساتھ بھیجو, میں نے ہاؤس ارسٹ نہیں ہونا. یہ اس ایک بات کو ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ آؤٹ آف سلیبس آ گئی ہے ان کے لیے. تو میرا ذاتی اوپینین ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, کہ خان از دا بیک اپ پلان. کس کا؟ کمپنی کا. ابھی نہیں, ابھی مجھے میرا ایک سوال ہے, لائک 10 سال کا ایک بچہ, اس کو بھی اگر آپ بتائیں نا کہ میں ایک چیز پہ پابندی لگاتا ہوں, وہ بچہ بھی کہے گا لگاؤ گے تو مشہور ہوگی. تو آپ نے سمبل لیا, الیکشن سے پہلے دڑا آپ نے 3 ورڈکٹس دیے, آپ نے بند کر دیا اس کو. پھر تو مہرنگ بلوچ اور منظور پشتین بھی کمپنی کا بیک اپ پلان ہے. میڈیا پہ پابندی ہے ان پہ نہیں ہے مہرنگ کے. تو میں نے منظور پشتین کا جب انٹرویو کیا تھا اور وہ بہت زیادہ چلا, تو میں نے ایک بندے کو کہا, یہ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ انٹرویو کس کی وجہ سے چلا ہے؟ میرا وہ انٹرویو, اس کا مارکیٹنگ مینیجر کون تھا,
میرے اس انٹرویو کا مینیجر، مارکیٹنگ مینیجر پتہ ہے کون تھا؟ جنرل آصف غفور. کیونکہ انہوں نے ٹی وی پہ کہا تھا منظور کا انٹرویو کوئی نہ کرے، اور میں نے کر دیا. تو لوگوں نے اس لیے دیکھا کہ ایسا کیا ہے. تو اس تھیوری کے مطابق تو دیکھیں، اس تھیوری کے مطابق تو پھر are محمود they اچھر کی part اسپیچ بند کی. part of the system؟ Who? منظور اور مہرنگ. منظور تو تھا نا وہ پہلے داوڑ کے ساتھ مل داوڑ از ناٹ وہ اب تو ان الگ پی ٹی ہوئے ایم. نا. نہیں اب نہیں، وہ الگ تھا. فرام دا ڈے فرسٹ they were they were sharing the stage but they were not together. صحیح ہے. منظور از ناٹ پارٹ آف دا سسٹم. مہرنگ از ناٹ پارٹ آف دا سسٹم. they should be part of the system. ڈیموکریٹک پروسیس کا بھائی حصہ دونوں بھائی دیکھو، ایک پارلیمانی غیر پارلیمانی نظریہ پایا جاتا ہے، لائک اٹس ہے پوری دنیا میں if ہوتا you ہے. don't like a rule, follow the rule, reach the top and then change the rule. لیکن جب آپ کو جب رول کا جو پروسیجر ہے اسی پہ آپ کو یقین نہ ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں پھر بٹ ایک بہت بات سارے ہے، لوگ ایک ہیں بات ہے، جن کا یقین ہے لیکن میں اس کہ میں یہ بات پارلیمان سے کہوں گا، باہر بیٹھ کے آپ اچھا بدلاؤ لا سکتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ پارلیمان سے باہر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ منظور کو جیتنے کون دے گا، مہرنگ کو جیتنے کون دے گا، یہی ہے نا؟ اگر تو یہ بات ہے، میں ایک بات کہتا ہوں ہمیشہ، میں اگر کرکٹ میچ کھیل رہا ہوں نا 20 اوورز کا، اور مجھے دوسرے اوور میں پتہ لگ گیا کہ امپائر بائسڈ ہے، آپ کے مطابق، آپ کی اس تھیوری کے مطابق مجھے واک آؤٹ کر جانا چاہیے. میرے مطابق نہیں. میرے مطابق آپ کو وہ کرنا چاہیے جو پی ٹی آئی نے کیا. پتہ ہے کیا کریں؟ 20 کے 20 اوور کھیلیں. اگر آپ دوسرے اوور میں واک آؤٹ کر گئے نا، یہ بھی ہو سکتا ہے لوگ کہیں یار امپائر کو غلطی لگ گئی ہوگی، اتنا بھی باعث نہیں تھا. وہ 20 اوور کھیلو، یا تم جیت جاؤ گے یا امپائر اپنے آپ کو ایکسپوز کر دے گا. تو منظور تو کہتا ہے کہ مجھ پہ تو کافی دباؤ ڈالا گیا کہ آپ ایک پارٹی رجسٹرڈ کریں اس تنظیم کو. دباؤ ڈالا گیا نہیں، کہا گیا مجھے جگہ جگہ سے پیغام آئے کہ آپ اس کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی رجسٹرڈ کریں، آپ مین اسٹریم پالیٹکس. اور اس لیے اس نے نہیں کیا اس نے، کیونکہ اس پہ پریشر تھا. پھر تو فوجیوں کو چاہیے کہ اس پہ پریشر ڈالیں کہ تم احتجاج نہ کرو، آئندہ نہیں کرے گا. تو احتجاج میں تو کیا فوجی سے کہیں گے آئندہ ہمارے خلاف اسٹیٹمنٹ نہ دو. فوجی کہے گا ہمارے خلاف اسٹیٹمنٹ دو، وہ کہے گا اب تو مجھے فوجی نے کہا میں نہیں دوں گا. ہاں، اتنا بچہ تو نہیں ہے نا. یہ تو آپ یار دیکھیں، آپ کے سامنے دس واز آن اے ویری لائٹر نوٹ. منظور کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سسٹم میں آنا چاہیے، میرا یہ ماننا ہے. میں آئین نہیں، اور میرا سوال تو ابھی تک رہا نا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ وڈ یو اپولوجائز ٹو ہم؟ نو آئی وونٹ. وائی؟ کیونکہ میں نے اسے قطعاً غدار ڈکلیئر کبھی نہیں کیا. میں نے اس کے اوپر کبھی کوئی حامد میر سے تو آپ نے اپولوجائز کیا. حامد میر سے بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے اپولوجائز کس معاملے پہ کیا، میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں جب ارشد شریف شہید ہوئے، مجھے یہ لگتا ہے بہت سے لوگوں نے اس کی مذمت کی. اس سائڈ نے اس کی مذمت کی. ہماری جرنلسٹس میں دیر آر سائڈز، ہاں مانے اس بات کو نا. نہیں، کون ہے اس سائڈ میں سے، تاکہ تھوڑا لوگوں کو اندازہ ہو. ایک طرف آپ دیکھیں سارے بیٹھے ہوئے ہیں، غریدہ فاروقی والی سائڈ بھی ہے ایک. اس میں چھوڑیں، لمبے نام ہے. کیمپس ہے نا، اس میں کون ہے؟ کیمپس میں ساروں کو پتا ہے، لوگوں کو مجھ سے بہتر پتا. نہیں پتا، مجھے تو نہیں پتا. میں تو جرنلسٹ کو ایک ہی کیٹیگری پہ کاؤنٹ کرے، جرنلسٹ تو جرنلسٹ. لیکن میں اس میں کیمپس پہ آتا ہوں. میں وہ حامد میر سے جو اپولوجائز والا آپ کا پوائنٹ ہے، میرے حامد میر کے خلاف ایک سٹوری کی کہ جی حامد میر صاحب کا جو فیس بک پیج ہے انڈیا سے آپریٹ، میں نے اس سٹوری پہ اپولوجائز نہیں کیا. نمبر 1. اس کا سورس کیا تھا؟ اس سٹوری کا سورس یہ تھا کہ میں نے اس کے ساتھ ویڈیو لگائی. فیس بک ٹرانسپیرنسی سیکشن ہے میرے فیس بک پیج میں، ابھی بھی ایک یو کے سے ایک فرانس سے ایڈمن ہے، کیونکہ میرا ایڈمن ادھر بیٹھا ہے. صحیح ہے. حامد میر صاحب والے میرا وہ سٹوری موجود ہے، آپ دیکھ لیں. میں نے اس میں کہا ہے کہ جی مجھے پتا چلا، میں نے ڈسکور کیا، میں آپ کو یہ فیکٹ بتا رہا ہوں. میں آپ کو اپنے موبائل سے لائیو اسکرین ریکارڈنگ دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں. آپ لوگ خود جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں. لوگوں نے دیکھا اور یہ سٹوری ہے. میں نے اس میں کوئی ججمنٹ ڈرا نہیں کی. ڈو یو نو واٹ از RDP؟ RDP سے آپ کی لوکیشن فیس بک کی ٹرانسپیرنسی میں آتی ہے. سر میرا پیج US سے مینیج ہو رہا ہے ادھر. انڈیا کی کیوں ڈال رہے تھے؟ انڈیا کی ہو سکتا ہے انڈیا کی RDP لی انہوں نے، یو نیور نو دیٹ. تو انہوں نے تو وہ نہیں کیا، ان کا بلو ٹک والا پیج تھا. میں نے یہی پوچھا کہ یہ کیا ہے. اس کے بعد یہ ہوا میری سٹوری کے بعد کہ وہ پیج ڈیلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہوتا تو نہ ہوتا نا یار، RDP ہوتی تو بتاتے. ٹھیک ہے، میرا بھی UK سے ایڈمن ہے، میں تو خود بتا رہا ہوں. لوگوں نے اس پہ کہا کہ غدار ہے، جو بھی ہے وہ نہیں کہنا چاہیے تھا لوگوں کو، لیکن لوگوں نے اس کے اوپر. نہیں تو آپ نے تو لوگوں کے سامنے پلیٹ میں ایک چیز رکھ دی، تو اس میں تو لوگوں نے، میں نے تو فیکٹ بتایا نا. فیکٹ غلط تھا تو مجھے اس پہ بتائیں، میں ابھی پھر معافی مانگوں گا، کان پکڑ کے مانگوں گا. حامد میر صاحب پہ میں نے معافی کس چیز کی مانگی، یہ سمجھیے گا. کیا وہ بتائیں کیوں مانگی تھی؟ ارشد شریف شہید کے قتل کی، ان کی شہادت کی مذمت کرنے سے پہلے مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے پاس اخلاقی جواز نہیں ہے. پہلے مجھے اس بات پر معافی مانگنی ہوگی
کہ میں نے حامد میر، ابصار عالم، مطیع اللہ جان، اسد طور کے وقت پہ اس طرح سے آواز نہیں اٹھائی جس طرح سے مجھے اٹھانی چاہیے تھی، کیونکہ مجھ سے منافقت نہیں ہوتی. اگر میں کہیں پہ غلط تھا، ہم سب ایوالو کرتے ہیں، میں کہیں پہ غلط تھا، مجھ میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ میں اس معاملے سے آگے بڑھوں. میں اس پہ اور اگنور کر کے آگے نہیں بڑھوں گا. آئی ول سیٹل دیٹ. جس دن مجھے لگا کہ منظور پشتین سے معافی مانگنی چاہیے، میں اس دن مانگوں گا. ابھی میرا اس سے علمی اختلاف ہے، آپ ہم دونوں کو بٹھا دیں، میں اس سے خود مل لوں گا. اور آپ اس سے بڑی بات سمجھیں کہ منظور پشتین کا جب میں نے انٹرویو کیا، اس وقت ہم دو بالکل اپوزٹ آئیڈیالوجیز تھیں. اس انٹرویو پہ سب سے زیادہ تنقید کس نے کی؟ منظور کے سپورٹرز نے. آلدو وہ جو کوسچنز تھے وہ منظور سے پوچھے جانے تھے، جن کا جواب منظور نے دیا اور وہ اس کے نیریٹو پھیلا. اس ٹائم پہ منظور کا انٹرویو کرنے پہ پابندی تھی. حامد میر صاحب ISPR کی پریس کانفرنس میں سامنے بیٹھے تھے. سوال پوچھنے والا حامد میر تھا، جواب دینے والا آصف غفور تھا. حامد میر نے کہا کہ اگر وہ غدار ہیں تو ہمیں بتائیں نا، ہم انہیں ٹی وی چینلز میں بلا کے سوال پوچھیں، قوم کو پتہ چلے. تو آصف غفور صاحب نے کہا تو آپ اسے شو میں بلائیں گے جس نے کہا یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. اس کے 2 دن بعد میں نے انٹرویو کیا. آئی نو کس ٹائپ کا پریشر مجھے اس ٹائم پہ جس ادارے میں کام کر رہا تھا، اس ادارے پہ پریشر آیا کہ اسے نوکری سے فارغ کر دو. اب میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے اس انٹرویو کے شروع میں ایک بات کہی تھی منظور پشتین کو، اور وہی میری زندگی کی آج تک اساس ہے. وہ بات یہ تھی کہ آئی ڈو ناٹ ایگری ود واٹ یو سے، بٹ آئی ول ڈیفینڈ ٹو ڈیتھ یور رائٹ ٹو سے اٹ. آپ بات کرنے پہ پابندی نہیں لگا سکتے. آپ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 1000 دفعہ مجھے ابھی بھی اختلاف ہے نا منظور سے، میں کہہ رہا ہوں اختلاف ہے لیکن جس دن منظور کی زبان بندی ہوئی، میں اس ٹائم منظور کے پاس پھر جاؤں گا کہ اچھا میرا پلیٹ فارم اویلیبل ہے، تمہارے لیے دروازہ بند کیا گیا، آؤ ڈیبیٹ کرتے ہیں. کیونکہ اس چیز کو جس دن ہم نے اپنے ملک کے اندر انکلوڈ کر لیا نا، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ماہرنگ کے اس پروٹیسٹ کے دوران آئی واز ناٹ ان دا کنٹری. میں جاتا اور ماہرنگ سے اس طریقے سے نہیں جس طرح سے غریدہ فاروقی نے سوال پوچھے. انسینسٹیو بھی تو نہیں نا ہونا آپ نے، ذرا یار سمجھے تو صحیح نا. نہیں، آپ کسی کے پاس یہ جا کے کہیں کہ یار یہ جو شہید ہوئے ہیں فوجی بلوچستان میں، آپ ان کو کنڈم کرتی ہے BLA کو. اٹ از اے ٹوٹلی ارریلیونٹ کوسچن. اٹ از جسٹ لائک دیٹ کہ میں آپ کے پاس آؤں اور آپ سے میں کہوں کہ یار آپ اس کو کنڈم کرتے ہیں. میں تو ایون آپ کو پتا ہے ہمارے میڈیا کے اندر کہا جاتا ہے بلوچ دہشت گرد تنظیمیں، یہ BLA BLF براس. میں تو اس میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، میری ٹرمینالوجی اس کے لیے مختلف ہوتی ہے. میں کہتا ہوں بلوچوں کی دشمن دہشت گرد تنظیم ہے، کیونکہ میرے ملک میں کسی بھی اسٹیٹ میں کسی بھی ریاست میں اگر کسی کے خیال میں جو ہو رہا ہے بلوچستان میں، از دیٹ رائٹ؟ کیا اس پہ واٹ از یور اسٹانس آن دیٹ؟ جو لوگ غائب ہو رہے ہیں یا جو ان کے ریسورسز کا مسئلہ ہے کہ یار ہماری دھرتی ہماری زمین اور ریسورسز پنجابی کے لے کے جا رہا ہے، یا ایک ٹرک کھڑا ہوا ہے ریسورسز پنجابی لے رہا ہے، بالکل لے رہا ہے، لیکن اپنا بھی احتساب کریں نا. کیا احتساب کریں؟ ووٹ دیں نا. کس کو دیں؟ اتنی تعداد میں دیں. فارم وہ جو خیبر پختونخوا والوں لوگوں نے پہلے الیکشن، سوری ٹو سے خیبر پختونخوا نے کیا نا. سوری ایک منٹ آئی وانٹ اپولوجائز فار اٹ. عمران خان کے لیے جب عمران خان کو لا رہے تھے، اس کے لیے ایک پارٹی بنی 5 دن پہلے بلوچستان میں. 5 دن بعد اس پارٹی کی حکومت آئی صوبے میں. تو یار جس صوبے کو اس طرح مینیج کیا جاتا ہو، وہاں پہ کیا ووٹ دے؟ کس کو ووٹ؟ ایز اے پنجابی مجھے یہ بلوچ بھائیوں کو کہنا ہے کہ آپ نے اور ہم نے، بلوچوں نے اور پنجابیوں نے سیکھنا ہے. کس سے؟ پختونوں سے. کیسے سیکھے؟ کرنے دیے دھاندلی انہوں نے. یار لے آئے ہیں نا اپنی حکومت. میں تو لائک آزاد امیدواروں کی حکومت لے آئے ہیں وہ. سر مجھے بتائیں، 9 مئی کے اندر ملوث بندہ انہوں نے وزیر اعلیٰ بنا کے SIFC میں چیف کے سامنے بٹھا دیا ہے نا. کس نے بٹھایا وہ؟ بٹ اگین یہ جو ووٹ تھا جو PTI کو پڑا، میرا کوسچن ہے جینوئن کوسچن، جو PTI کو ووٹ پڑا ہے یہ کارکردگی کے بیس پہ پڑا ہے یا نہیں پڑا ہے؟ PTI کو ووٹ کارکردگی کی بیس پہ نہیں پڑا. نظریہ آپ کو لگتا ہے یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ کون سا نظریہ؟ دیکھیں جو ظلم ہوا ہے نا، یہ ایک تو اس میں آپ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ بالکل یہ باقیوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ کیوں نہیں، تو ان کے اوپر بھی تو ہو رہا ہے، یہاں پہ کیوں؟ دیکھیں ایک چیز آپ کو سمجھنی پڑے گی. ایک تو یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. مارنگ بلوچ کا کسی کو نہ پتہ چلتا ٹک ٹاک نہ ہوتا تو. بالکل کھولیں ذرا ٹک ٹاک، دیکھیں تو صحیح وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یہی بات ہے نا. مارنگ سے پہلے بھی کوئی مارنگ آئی ہوگی، لیکن وہ پورے پاکستان میں اس کی بات نہیں ہوئی ہوگی نا. بالکل نہیں ہوئی. ڈیجیٹل میڈیا. اب
پاکستان تحریک انصاف کو پرفارمنس کا ووٹ نہیں ملا. میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, ہمارے پنجاب سے بھی جو پی ٹی آئی کا ایم این اے ایم پی اے بنا نا, اسے اس کے حلقے میں, یہ میں آپ کو آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں, لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, اور یہی حقیقت ہے, اور لوگ اسے ایک اور بات کہتے ہیں کہ ہم تم سے نہ اس دفعہ کورٹ کچہری کا کام کروائیں گے, نہ ہمیں سڑک چاہیے, نہ ہمیں گلی پکی کرو, جس کام کے لیے ووٹ دیا ہے نا اسمبلی میں جا کے رولا ڈالو. کیا رولا ڈالو؟ آواز اٹھاؤ. یار مسئلہ پتہ ہے کیا مخدوم بھائی, کہ سسٹم نہیں, میں سسٹم, وی نیڈ ریفارمز, لیکن ریفارم ایک تو وہ بی ایل اے اور بی ایل ایف والی ریفارم نہیں ہے, وہ میں نہیں, وہ دہشت گرد ہیں میرے نزدیک. تو وہ تو آؤٹ آف ڈبیٹ ہے. دیکھیں پنجاب میں وہ بات ہوئی نا کہ جو وہاں پہ ہو رہا ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے. جب میں یہ بی ایل اے کی بات کرتا ہوں تو مجھے یہ جواب سننے کو ملتا ہے. میں تو ریفارمز کی بات کر رہا ہوں کہ شیر افضل مروت آ کے پہلے دن وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے سگریٹ پی رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں پی, کہہ رہے ہیں اسپیکر نے, یہ ٹویٹر کے اوپر فیک ایک خبر چلی اور اسپیکر نے اس خبر پہ ایکشن لے لیا. شیر افضل مروت کہہ رہا ہے کہ فوٹیج دکھاؤ. لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, اگر شیر افضل مروت نے پی ہے تو بہت غلط کیا ہے. میری کل ان سے ملاقات میں انہیں پھر کہوں گا نہ پئیں آئندہ بھی. لیکن ایک چیز میں یہاں پہ ضرور کہوں گا, ہم جب بھی یہ کہتے ہیں کہ بی ایل اے بی ایل ایف غلط ہے تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ اسٹیٹ جو کر رہا ہے کیا وہ صحیح ہے. اسٹیٹ اگر وہی کام پنجاب میں بھی کر رہا ہے نا, تو پنجاب میں بھی کسی کو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ہتھیار جس نے اٹھا لیا, میں نے ابتدا میں کہا کہ 9 مئی کے سانحے کے اندر جو ملوث ہیں انہیں چھوڑے نہیں, اور جو ملوث نہیں ہیں انہیں سزا نہ دیں. سمپل. اور سزا یہ نہیں کہ آپ نے کہا کہ جی بس سب کو لٹکا دو. جس نے جتنا کام کیا ہے, کسی نے ہو سکتا ہے یہ مائک ہلایا ہو, کسی نے ہو سکتا ہے یہ لائٹ توڑی ہو, کسی نے ہو سکتا ہے حساس تنصیبات کے اندر جا کے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس کو آگ لگا دی ہو. تو سب کا جرم تو مختلف ہے نا, اور قانون موجود ہے. امریکہ میں بھی تو وہی ہوا تھا نا, وہ جو ٹرمپ والے وہ پروٹیسٹ. وہ دیکھیں ریاستیں جو ہوتی ہیں نا, کچھ بھی آئین کے دائرے سے باہر نکل کے نہیں دیکھیں. اور آئین ہمارا جمہوری پروسیس کے اندر فی الحال یہ کہتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں اس ملک میں اگر کوئی محب الوطن ہے نا سب سے زیادہ وہ بلوچ ہے اس ٹائم پہ. میں بھی سمجھتا ہوں 75 سالوں سے انہوں نے جتنا ظلم برداشت کیا ہے اور جتنا جبر برداشت کیا ہے, نہیں وہ پاکستان سے, وہ میرے سے زیادہ پاکستانی ہے. صحیح ہے, اور اس کے باوجود ان کے پیشنٹس کو سلام ہے کہ ہر اس بلوچ کو سلام جو اتنا ظلم سہ کے بھی. اور میرے خیال سے ان صحافیوں کو شرم آنی چاہیے جو مہارنگ سے بی ایل اے کے بارے میں سوال پوچھتے, بیکاز اٹ از ٹوٹلی ارریلیونٹ پرسن ٹو آسک دیز کوسچنز. یا پھر مذمت کرنے کے لیے آپ یہ پوچھتے ہیں, دیٹ از آئی تھنک ویری انسینسٹیو کہ میں آپ کے سامنے آ رہا ہوں اپنے بچے کی لاش لے کے کہ یار یہ غائب ہے, اس کی لاش ملی تھی اور ماس گریو یارڈز مل رہے ہیں, اور آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیں کہ یار یہ تو آپ اس کو بھی کنڈم کریں, بی ایل اے کو بھی کنڈم. آئی تھنک دس از ویری انسینسٹیو. میں سمجھتا ہوں وہ موقع بھی نہیں تھا. ایک تو موقع بھی دیکھیں, ایک ہوتا ہے سوال تو مہارنگ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے, سوال تو کسی سے کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں نا کہ آپ اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں کہ نہیں, آپ اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں. آپ محسن داوڑ پہ جو اٹیک ہوا تھا الیکشن والے دن جب وہ فارم 45 مانگنے گیا تھا اور اس کو گولیاں ماری گئی, آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں؟ کنڈیم کرتا ہوں. وائلنس جہاں پہ ہوگی جو کرے گا وہ ہر طرح سے کنڈیم ہوگی. میں سمجھتا ہوں مہرنگ بلوچ سے یہ سوال مجھے موقع ملا, میں پھر پوچھ لوں گا بی ایل اے کو کنڈیم کرتے ہو کہ نہیں, بٹ وہ موقع نہیں تھا, وہ ادھر کسی اور مسئلے کے لیے آئے تھے. تو میں دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ. آپ زخموں کو کریدتے نہیں ہیں, ریاست ماں کے جیسی ہے, وہ مرہم رکھے. سو آئی سو یور پکچر ود کیا نام ہے یار ان کا, وہ جو ریٹائرڈ, وہ جو جنہیں شیر افضل مروت بگوڑا کہتے ہیں, عادل کیا نام ہے, عادل راجہ. عادل راجہ. تو آپ کی تو بڑی اچھی دوستی ہے ان کے ساتھ. تو شیر افضل مروت تو ان کو بگوڑا کہتے ہیں, غدار کہتے ہیں. میری عادل راجہ صاحب سے سلام دعا تھی, ابھی نہیں ہے. نہیں آپ تو ٹویٹر اسپیسز پہ تھے ان کے ساتھ, میں نے دیکھا. نہیں ٹویٹر اسپیسز پہ ریسنٹلی ہیز اٹیکڈ می. ورچوئل جلسہ نہیں, وہ ورچوئل جلسے میں آپ کی تو کیفے میں بیٹھ کے, آپ کی تو ایک تصویر بھی مجھے کسی نے بھیجی تھی کہ آپ کیفے میں بیٹھے تھے ان کے ساتھ لنڈن میں. لنڈن میں بیٹھا تھا, اور وہ اس وقت تھا جب عادل راجہ صاحب اتنا ایکسٹریمسٹ, انہوں نے ایک لائن نہیں لی تھی. ابھی ریسنٹلی عادل راجہ صاحب میرے پہ بھی اٹیکس کرتے آئے ہیں, اور ان کے ساتھ ایک اور وہ صاحب ہوتے ہیں, کوئی کپتان ہے حیدر مہدی, وہ مجھے ایجنسیوں کا بندہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں, وہ کہتے ہیں کہ میں ٹاؤٹ ہوں. عادل راجہ صاحب بھی ساتھ ہی ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے. میری ان سے یہ درخواست ہے آپ کے اس پروگرام کے توسط سے, خدا کا واسطہ ہے کہ میں جس ایجنسی والے کے ساتھ لائزون میں ہوں نا, اور میں جس ایجنسی کے لیے کام کرتا ہوں, میرا اس سے رابطہ کرا دیں. آج کل فون آپ کا بھی نہیں اٹھا رہا جس طرح عمران خان کا, میرے پاس نمبر ہی نہیں ہے, میرے پاس نمبر ہی نہیں ہے. میرا ان سے رابطہ کرا دیں,
میں نے ایک دو کام نکلوانے ہیں اپنے, کیا؟ میرے پھنسے ہوئے ہیں, کچھ مسائل ہیں اچھا لیگل اور ادھر ادھر کے, ہاں اور میرے کچھ دوست بھی, میں آپ کا بھی کیس حل کرا دوں گا, اچھا اپنا بھی حل کرا دوں گا. اچھا میرا تو آپ کے اور اپنے سارے پھنسے ہوئے کیس میں میرے ذمے آئے, لیکن خدارا میرا ان سے رابطہ کروائے. عادل راجہ صاحب اور حیدر مہدی صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ پرسنل ہو جاتے ہیں نا, جب آپ اسے پرسنل دشمنی بنا لیتے ہیں, پھر آپ کی بات میں وزن نہیں رہتا, پھر آپ کی بات پہ اعتبار بھی نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے, سمپل سی بات ہے نا, جب ایک بندے کا پھڈا ہو گیا تو وہ بہت زیادہ پرسنل ہو گئے ہیں. مجھے تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ عادل راجہ صاحب, میں حیدر مہدی صاحب کو نہیں جانتا, عادل راجہ صاحب کو میں جانتا ہوں, مجھے تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ اتنا آگے نہیں انہیں جانا چاہیے تھا. اچھا وہ بہت آگے نکل گئے. تو یہ عمران خان کی محبت میں آگے نکل گیا, کمپنی خان کے صاحب نفرت میں؟ خان صاحب انہیں اون نہیں کرتے, پی ٹی آئی انہیں اون نہیں کرتی. تو پھر کیا وجہ ہے کہ اتنا لوگ سنتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا, لوگوں کو ہم کیا کہیں, اچھا لیکن مونیٹر بینیفٹ کے لیے کرتا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں مونیٹائزیشن وغیرہ کے لیے؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا, مجھے اب ان کا ایجنڈا نہیں نا پتا, میں الزام نہیں لگا سکتا, لیکن اب چونکہ اب انہیں میجر عادل راجہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے, ایکس میجر عادل راجہ نہیں, پہلے وہ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ تھے, اب چونکہ ان کا کورٹ مارشل ہو چکا ہے اور وہ اب ٹائٹل ان کے نام کے ساتھ ہم لیگلی. کورٹ مارشل کس بات پہ ہوا تھا ان کا؟ کورٹ مارشل آڈینس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک تو ہوا ہے یہ ٹرائل ان ایبسنس, یہ قانون میں جگہ ہے اس کے لیے. اچھا, یہ ورلڈ وار کے ٹائم پہ غالباً جو آگے پیچھے ہو جاتے تھے نا فوجی, اب وہ جو فوجی دوسروں کے ساتھ مل گیا, دوسرے ملک میں چلا گیا, اپنے ملک میں اس کا ٹرائل اب آپ نے ان ایبسنس ہی چلانا ہے, جو غدار ہو گیا. اچھا, تو وہ اس طرز پہ چلا ہے. تو یہ بیچ میں غائب ہو گیا نوکری سے؟ نہیں, یہ غائب نہیں ہوئے. کورٹ مارشل آپ کا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ کے پاس راز ہوتے ہیں. اچھا اچھا. اور آپ ادارے کے اوپر اگر انٹرنل معاملات پہ بات کریں, فار ایگزامپل ایک سروس میں ہے, کوئی سابق انٹیلیجنس کا آفیسر ہے, وہ اب بھی اگر آ کر کوئی بات کر دیتا ہے تو اس کا اس بات پہ کورٹ مارشل ہو سکتا ہے, اس کی ریٹائرمنٹ جو ہے اس کے بینیفٹ سارے لیے جا سکتے ہیں اس سے. تو لیکن عادل راجہ صاحب کے بارے میں یہ کہوں گا کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, میں انہیں سنتا نہیں ہوں. اور اگلے دن انہوں نے ایک بات کہی جس کے بعد میں, یہ جو میں نے کہا نا مجھے ان کے لیے افسوس ہوتا ہے, ان کا ایک ٹویٹ تھا. اس ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ پاکستان مرد آباد, وہ پاکستان مرد آباد جس میں جرنیل یہ کر دے, وہ پاکستان مرد آباد جس میں پولیس عورتوں کے ساتھ یہ کر دے, وہ پاکستان مرد آباد جس میں یہ ہو جائے. پھر انہوں نے اس کے بعد اگلے پیراگراف میں لکھا, وہ پاکستان زندہ باد جس میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو, وہ پاکستان زندہ باد جس میں یہ ہو, جس میں امن ہو, یہ سب کچھ ہو. مجھے اس جملے پر انتہائی اعتراض ہے. یہ آپ نے قطعاً بات نہیں کرنی چاہیے تھی, یہ جو آپ نے لفظ بولا, اور میں نے بڑی تکلیف کے ساتھ وہ جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ نعرہ لگایا, میں نے وہ ریپیٹ کرنے کے لیے اور جواب دینے کے لیے صرف بول رہا ہوں. آپ کی مجال کیسے ہوئی کہ آپ پاکستان مرد آباد کہیں؟ وہ پولیس والا مرد آباد جو آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے, وہ افسر مرد آباد جو آئین اور قانون کی بالادستی کا دشمن ہے, وہ جج مرد آباد جو اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہا ہے, وہ صحافی مرد آباد جو صحافت نہیں کر رہا. وہ پاکستان تو مرد آباد نہیں نہ ہو سکتا, پاکستان تو زندہ آباد ہے. آپ کسی ملک کے بارے میں, اور آپ نارملائز کر رہے ہیں اس بات کو, آپ نے تھوڑا سا اس کے اندر ایموشنل ٹچ دے کے کہ وہ پاکستان زندہ آباد ہے, ان پہ آپ محب الوطن بن گئے. اتنی آسانی تو نہیں ہے. لیکن مجھے اس پہ تکلیف ہوئی ایز اے پاکستانی سٹیزن. جرنلسٹ بھی بھول جائیں سب کچھ, مجھے برا لگا, اور اسے بہتر ریفریز وہ کر سکتے تھے, پاکستان تو زندہ آباد ہے نا, آپ جگہ کو تو نہیں برا کہہ سکتے. اب میں کہوں کہ بلوچستان کو میں یہ نعرہ لگا دوں کہ جی وہاں پہ بی ایل اے, میں کہوں گا بی ایل اے مرد آباد, بی ایل اے کا وہ دہشت گرد مرد آباد جو چینی انجینئرز پہ حملہ کرتا ہے. میں بلوچوں کو تو نہیں کہہ سکتا, میں اس دھرتی کو تو نہیں مرد آباد کہہ سکتا. یا پنجاب میں آپ کو کسی بینڈ آؤٹ فٹ کے ساتھ اعتراض ہے, آپ پنجاب مرد آباد تو نہیں کہیں گے نا, آپ کہیں گے وہ بینڈ آؤٹ فٹ مرد آباد. کتنی ہے پنجاب میں ریلیجس کچھ ہیں اس طرح کی سیکٹیرینزم پھیلانے والی, وہ بھی مرد آباد. تو جو خان صاحب مذہب کا استعمال کرتے تھے اپنے تقاریر میں, سو ڈو یو تھنک دیٹ از رائٹ؟ کیا مذہب کا استعمال کیا؟ دیکھیں وہ آیت پڑھتے ہیں, قاسم سوری پیچھے سے آ کے کہتے ہیں جی اسلامی ٹچ دے دیں. نہیں وہ تو مجھے لگتا ہے غلط تھا, وہ جملہ بھی انسینسٹیو تھا, اور جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے نا. دوسرا اپنے تقاریر میں حدیثوں کو کوٹ کرنا اور قرآن آیتوں کو کوٹ کرنا, اینڈ یہ جان کر بھی کہ اصل زندگی میں ہو سکتا ہے ایک انسان جو ہے وہ اتنا وہ نہ ہو, اور آپ یہ مذہب کا استعمال کریں تقریر میں. ڈو یو تھنک دیٹ از رائٹ؟
نہیں کیونکہ دیکھیں اٹ افیکٹس یور ووٹ بینک ایٹ دا سیم ٹائم. دیکھیں ریلیجن کا استعمال آپ اگر ابتدا کر رہے ہیں یا نعبد و یا نستعین سے، آپ حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں، میں اس پر تو اعتراض نہیں کر سکتا. حدیث کا حوالہ دینا ہر مسلمان کا حق ہے. اوپر سے پاکستان، آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس میں صرف مسلمان تو نہیں ہے نا، لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا. ٹھیک ہے بٹ اور بھی تو لوگ رہ رہے ہیں یہاں پہ جو مسلمان نہیں ہیں، کرسچن ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں. لیکن میں اس بات کے اوپر میری رائے ہے نا، رائے مختلف ہو سکتی ہے آپ سے اور باقی دوستوں سے بھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی لیڈر، ایون نواز شریف صاحب آج اگر کسی حدیث کو کوٹ کرتے ہیں، قرآن پاک کی کسی آیت کو کوٹ کرتے ہیں، ایون ہمارے آنریبل چیف آف دی آرمی اسٹاف وہ تقاریر کے اندر قرآن پاک کی بڑی بہترین گرپ ہے ان کی، وہ قرآن پاک کا حوالہ دیتے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس میں سے امن کی بات ہی کر رہے ہیں، اچھی بات ہی کوئی بتا رہے ہوں گے، حدیث میں سے بھی اگر کچھ بتا رہے ہیں، اور اسلام کا اصل چہرہ بھی دکھانا چاہیے ہمیں. اور جو جہاں تک مائنورٹیز کا سوال ہے، ہمارے جو سکھ ہیں، ہندو ہیں، جو عیسائی ہیں ہمارے ملک کے اندر، وہ اس ملک کے اتنے ہی شہری ہیں. ایک اور مائنورٹی آپ بیچ میں بھول گئے بٹ اٹس اوکے. کون؟ احمدی. آپ ان کا بھی بول رہے ہیں. وہ پاکستانی جو ہے اسے ایز پاکستانی جو رائٹ اویلیبل ہے، ایون آپ پارسی کہہ لیں، بیچ میں ابھی ہم بوہری بھول گئے، صرف یہ تو نہیں بھولے سارے اتنا ڈائیورس ملک جن کا آپ نے نام لیا، صرف وہ نہیں، اور بھی بہت ہیں. ظاہری بات ہے میں نے میجورٹی بتا دی نا، جو ٹاپ 3 ہیں. تو اور کتنے ہیں ابھی، اور بھی ہمارے پاس سیکٹس ہوں گے، ابھی اور بڑے ریلیجنز ہیں، اور ایون پھر ریلیجن کے اندر آپ کے اندر بہت سے فرقے ہیں. لیکن یہ ڈائیورسٹی ہے، ہمیں اسے امبریس کرنا چاہیے، اور ایز اے پاکستانی جو رائٹس ہیں ان کے وہ انہیں ملنے چاہیے. اور یہ اسلام نے بھی کہا ہے، اور میں اگر اسلام کا وہ حصہ کوٹ کر رہا ہوں تو مجھے نہیں لگتا یہ مذہبی ٹچ ہے. قاسم سوری صاحب کو کم از کم کان میں وہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ غلط تھی، مذہبی ٹچ دیں، آئی ڈونٹ لائک اٹ. لیکن اوور آل دیکھیں، ایک بندے نے مجھے ایک بات بتائی ہے اور مجھے اس پہ بڑی تکلیف ہوئی کہ وہ کہتا ہے میں پکڑا گیا، کچھ مہینے بعد مجھے چھوڑا پولیس والوں نے. پولیس والا میرے ساتھ واٹس ایپ پہ ایڈڈ تھا. کہتا ہے تو میں نے گھر جاتے ساتھ واٹس ایپ اسٹیٹس لگا دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہتا ہے ڈیلیٹ کر. کہتا ہے قرآن پاک کی آیت ہے. کہتے سانو نہیں پتا کیڑی آیت ہے، مطلب اللہ کی آیت ہے نا. مجھے وہ بھی برا لگا. میں اس معاملے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو مذہب ہے اس کا غلط استعمال، سیاست میں مذہب کا استعمال چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، میرے خیال میں وہ غلط ہے. دیکھیں سیاست نہیں، وجہ یہ دیکھیں آپ اپنے ذاتی ووٹ بینک کے لیے نا، نہیں مذہب کا ذکر کرنے میں کرتے ہیں، آپ آ کے وہ کرتے ہیں، آپ اپنا ووٹ بینک بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم نے جس طرح اس گفتگو کا آغاز کیا تھا اسٹارٹ میں سے کہ آپ باہر تو جا کے یہ کرنا وہ دو یا نستعین کہہ رہے ہیں، بٹ بیک آف دی یو نو ان یور پرسنل لائف آپ کیا کیا کر رہے ہو سب کو پتا ہوتا ہے. یو نو یہ پاپولیزم ہے نا بیسکلی، کہ آپ کا اس چیز کے ساتھ خود ذاتی طور پہ کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر آپ عوام کے سامنے جا کے اس چیز کے بارے میں اس لیے بات کرتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ان کے سینٹیمنٹس جڑے ہوئے ہیں. نہیں دیکھیں خان صاحب کے حوالے سے جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میرا ماضی تھا، یا تو وہ نہ مانتا ہو، وہ مان رہا ہے میرا ماضی تھا، اور ان کی اگر کوئی آڈیو آئی بھی مبینہ تو وہ پرانی تھی. تو اب ایک بندہ کہہ رہا ہے، اگر ان کا کوئی ابھی کا اسکینڈل، باجوہ صاحب نے انہیں کہا نا کہ تم تو پلے بوائے ہو، اور ان کا ہاں میں پلے بوائے تھا، ٹھیک ہے، وہ مان رہا ہے، کم از کم منافقت نہیں کر رہا. ہاں ہی اس کا بولا تھا کہ باجوہ صاحب نے لاسٹ میٹنگ میں مجھے کہا تھا کہ یو آر اے پلے بوائے. وہ اشارہ کر رہے تھے نا، ہمارے پاس کچھ ویڈیوز بھی ہو سکتی ہیں یہ بھی، تو اس نے کہا کہ ہاں بھائی میں تھا پلے بوائے. کیوں؟ تو میں سمجھتا ہوں منافقت چھوڑ دیں، اور ماضی جو تھا اس کا، اب آپ اگر اس کے ماضی اسے ہراساں کرتا رہے یا اس کا ماضی اسے یاد دلاتے رہیں، یہ بھی زیادتی ہے. نہیں میرے خیال میں ذاتی زندگی پہ تو کسی کی بات نہیں کرنی چاہیے، اگر وہ جو بھی کرے اپنی ذاتی نہیں زندگی پرسنل میں. کیپیسٹی ہے، بیکاز میں نے آج تک ذاتی زندگی پہ میرا یہ اصول ہے. ابھی ریسنٹلی ایک سیاسی خاندان میں ایک طلاق ہوئی، میں نے اس پہ بات بھی نہیں کی، ذکر بھی نہیں کیا، اور ابھی بھی میں نام نہیں لوں گا. اسی طرح سے کسی کے گھر میں جو ہو رہا ہے وہ اپنی ذاتی زندگی میں جو کر رہا ہے سب اس طلاق از اوکے. آئی مین طلاق از ناٹ اے بیڈ آئیڈیا. اگر دو لوگ نہیں رہ رہے ساتھ میں تو کوئی مسئلہ، طلاق از فائن. لائک آئی تھنک اٹ از، میرے خیال میں نا اچھی سوسائٹیوں میں اجازت دی ہے نا اسلام نے آپ کو، اجازت دی اچھی ہے. سوسائٹیوں میں طلاق ہوتا ہے. رادر اٹس بیٹر ٹو یو نو سیپریٹ یور ویز رادر دین لیونگ ان اے ٹاکسک ریلیشن شپ. دیکھیں مذہب نے اجازت کسی وجہ سے ہی دی ہے نا آپ کے بھی مذہب نے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے نہیں گزارا، ساتھ یہ بھی کہہ دیا، وہ تو گھر والے بھی آپ کو کہیں گے دیکھ لو گزارا ہو رہا ہے، اچھا تو نہیں لگے گا لیکن کرنی ہے تو کر لو. چلیں اب ایک کام کرتے ہیں، ہم بیک ٹو دا اسکوائر ون آتے ہیں، 2018 پہ آتے ہیں. میرے کچھ کویشچنز ہیں ریلیٹڈ ٹو کہ کس طرح سے پی ٹی آئی پاور میں آئی. جی ڈی اے بنا سندھ میں، باپ بنی بلوچستان میں،
کے پی کے میں تو آلریڈی 2013 سے کام شروع ہو گیا تھا اور وہاں پہ اچھی ایک ان کی بن گئی تھی, عمران خان کا ایک اچھا بیس فین فالوئنگ بن گیا تھا وہاں پہ. پنجاب میں بھی بڑی کوششیں کی گئی, سارے جیلوں میں ڈالے, سعد رفیق سے لے کر شہباز شریف, نواز شریف, ایوری بڈی, ایک گراؤنڈ بنایا گیا. جی, ڈو یو کنڈم دیٹ؟ اگر تو یہ سب کچھ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہو رہا تھا تو اس وقت بھی غلط تھا. تحقیقات کریں اور سب کچھ جو سامنے آئے. پی ٹی آئی کا اس میں آپ کو موقف بتا دیتا ہوں. جو پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں اور خان صاحب کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ 2018 میں ہوئی تو صحیح, لیکن میرا مینڈیٹ کم کر کے مجھے اپنے نیچے لگانے کے لیے ہوئی تاکہ مجھے ایک مفلوج حکومت دی جائے. اور اب اگر میرے پاس موقع ہو, میں اپنی غلطیوں سے سیکھ چکا ہوں, میں غلطی کا اعتراف کر رہا ہوں, میں دوبارہ کمزور حکومت نہ لوں جو شہباز شریف صاحب نے لے لی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر اس ٹائم پہ بھی سیاسی مداخلت ہوئی تھی تو وہ غلط تھی. اگر آج ایک مرتبہ پھر عمران خان کو لانے کے لیے سیاسی مداخلت ہوتی ہے تو وہ بھی اتنی ہی غلط ہوگی جتنی شہباز شریف کو لانے کے لیے سیاسی مداخلت ہو رہی ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ جس طرح سے فوج کی چھاپ تھی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر رہا ہے, جب مجھے لگا, میرے ضمیر کو لگا, کسی اور کے کہنے پہ نہیں, جب مجھے لگا کہ غلط ہے, میں نے تنقید کی, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کیا, تنقید برائے اصلاح کی. اسی طریقے سے میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ جس دن پی ٹی آئی نے غیر جمہوری, غیر آئینی طریقے سے کچھ کرنے کی کوشش کی, سب سے پہلے آپ کو میں پی ٹی آئی کی راہ میں ایک رکاوٹ بن کے نظر آؤں گا. اور سیکنڈلی, جہاں تک سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی چھاپ, پی ٹی آئی کی یہ یا نون لیگ کی چھاپ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافی کا بیانیہ ہو سکتا ہے کسی دور میں کسی ایک سرٹن فیکشن کو سپورٹ کر رہا ہوں. حامد میر صاحب اوپن ٹویٹر ٹائم لائن پچھلے 2 سال سے ان کا بیانیہ یا ان کے ٹویٹس پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس سے پہلے ان کے ٹویٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف تھے. اوور آل آپ ایک میجورٹی کی بات کر رہے ہیں نا, ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے. تو مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے. آپ کے فار ایگزامپل میں ایک فیکٹ اسٹیٹ کر رہا ہوں, وہ کسی سائڈ کو تو فیور میں جائے گا, کسی کے خلاف جائے گا, لیکن میں یہ اگر سوچ کے کرتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے فیور میں ہی میری بات جائے یا میں اسے ویسے موڑوں تو وہ زیادتی ہے. صحیح ہے, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میری لائلٹی جو ہے وہ ساری عوام کے ساتھ ہونی چاہیے, اس کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں. سو ہم نے بیچ میں جو ڈسکشن ہم نے کی نا, کہ جس میں وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ پیپل ووٹڈ فار پی ٹی آئی, اور ایک بندہ جو کہ اس میں اس کا علی امین گنڈا پور صاحب کیا بات کر رہے تھے کہ اس کو لا کے اس کے سامنے بٹھا دیا, اس کو پاور دی گئی, اس کو یہ ووٹ کی طاقت ہے. تو آپ کے خیال میں پرفارمنس بیس پہ ووٹ نہ دینا اور ایک پاپولسٹ بیانیے پہ ووٹ دینا, ان دونوں میں سے کون سا زیادہ فائدہ مند ہے, کون سا زیادہ خطرناک ہے؟ پاپولسٹ بیانیہ تو نہیں, دیکھیں نیریٹو پہ یہ بات ہے نا, آپ کو بیانیے پہ ہی ووٹ پڑتا ہے. نہیں, باجوہ تو تب برا تھا جب آپ کو ہٹایا گیا, تب تک تو اچھا تھا. آپ مطلب عمران خان کی تقریریں ہیں, وہ خود ہی اب مان رہے ہیں نا اس بات کو کہ باجوہ بہت پروفیشنل ہے, اس سے زیادہ جمہوری جنرل میں نے آج تک نہیں دیکھا. انہوں نے یہ بھی کہا, لیکن جب وہ چلے گئے تو بعد میں وہ ان کے خلاف ہو گئے, ان کے خلاف ان کی اسٹیٹمنٹس آنے لگی. وہی نا نواز شریف صاحب والا جو بات ہے, گجرا والا جلسے میں باجوہ صاحب کے خلاف تھے, باجوہ اچھا ہو گیا, اب پھر وہ باجوہ برا ہو گیا. اس رویے کو ختم ہونا چاہیے. میری ایک طاقتور شخصیت سے بات ہو رہی تھی بہت پہلے, تو میں نے کہا کہ آپ سیاست میں مداخلت چھوڑ کیوں نہیں دیتے. انہوں نے کہا کہ میری سیاست میں مداخلت ہماری ادارے کی ایک دن میں ختم ہو جائے, لیکن اس کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا کہ میں آج چل کے اگر نون لیگ کے پاس جاؤں اور نواز شریف کو کہوں کہ میں نے عمران خان کو نکالنا ہے, مریم کو میں وزیر اعلیٰ بناؤں گا, آپ کو وزیر اعظم بناؤں گا, بہترین اسکیم ہے, اور میاں صاحب کہیں گے بس چپ کرنا, چیخ چیخ کے سب کو اسکیم نہ بتانا, آئی ایم اویلیبل. تو اس کے بجائے اگر میاں صاحب نے یہ کہا نا, تمہاری مجال کیسے ہوئی, ہم سیاست دان ہیں, ہم خود کر لیں گے اپنا معاملہ, لیو. کیا میں پھر اٹھ کے زرداری کے پاس جاؤں کہ بلاول کو اس دفعہ وزیر خارجہ بناتے ہیں, اگلی دفعہ نون لیگ کو اور گندہ کرتے ہیں, نون لیگ ختم, خان ویسے ختم, بلاول اگلا وزیر اعظم, سکون سے. تو زرداری کی رال نہ ٹپکے اور زرداری کے چل نکل, خود دیکھ لوں گا میں. اور پھر وہ بنی گالا جائے یا ڈیالا جائے, اور خان صاحب کو کہ خان صاحب آپ بڑے تنگ ہیں نون لیگ سے, آپ کو پتہ ہے ہماری آج تک نہیں بنی. تو خان کہ بھائی جاؤ, میں نمٹ لوں گا خود. مولانا کے پاس جائیں, کہیں کہ مولانا صاحب کتنے عرصے سے شیروانی آپ کی پڑی ہے ہمیں صدر والی, پہنیں گے؟ مولانا صاحب کہیں 73 کے آئین کے تناظر میں تو یہ بات بنتی نہیں ہے, تم چلے جاؤ ادھر سے. ایک دن میں سیاسی مداخلت ختم ہو جائے گی.
لیکن ویسے چارٹر آف ڈیموکریسی جب سائن ہوا تو یہ آلموسٹ ختم ہونے والی تھی, تو پھر پی ٹی آئی کو ایز اے تھرڈ فورس لانچ کیا گیا. یہ کہنا ہے جتنے بھی سیاسی تجزیہ ان کار کی ہیں کہاں ہو سکتی تھی چارٹر آف ڈیموکریسی؟ نون لیگ نے کرنی تھی محسن نقوی اور محمد اورنگزیب کو سینیٹر بنوا کے. سر یہ تو بعد میں آئے نا ابھی. اچھا, اور پھر چارٹر آف ڈیموکریسی پیپلز پارٹی نے کرنی تھی فیصل واڈا کو سینیٹر بنوا. سر یہ تو ابھی کی کہانی آپ بتا رہے ہیں نا, جب تھرڈ فورس نہیں لائی تو گئی اب وہ بھی برے ہو گئے. نہیں انہوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کہا ٹھکرا کے میرا پیار میرا انتقام دیکھے گی. اس طرح تو جمال رسانی کو پی 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 نے دیکھیں, criticizing PTI doesn't mean that we بلکہ support them. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے بلوچستان میں. ہاں نہیں, میں اگر خان کو کرٹیسائز کرتا ہوں, it doesn't mean that I support these people. میں وہی بات کروں, میں سب کے خلاف بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو بھی منع کرنا پڑے گا, خان صاحب کو بھی انکار کرنا پڑے گا, اور خان صاحب کو انکار کرنا چاہیے. تو خان صاحب آپ کو بھی کیا لگتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ, وہ تو کہہ رہے ہیں میں تو بات کرنے کو تیار ہوں, کوئی آ کے میرے ساتھ بات نہیں کر رہا. وہ بات کر بھی نہیں رہے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں میرے سے محمود اچکزئی کو صدارتی امیدوار بنا کے, علی مین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ کے پی کا امیدوار بنا کے خان نے میسج نہیں دے دیا جو دینا تھا. تو محمود اچکزئی کا تو مذاق اڑاتے تھے یوں چادر لے کے. تو پھر وہ کیا تھا, اب سنبھل گئے ہیں, ٹھیک ہو گئے ہیں, اپنی غلطی کو ہی درست کر رہے ہیں نا, تو کر لیا, اچھی بات ہے, سب سیکھیں. خود مان رہا ہے نا بندہ میں غلط تھا, آنکھیں کھلی ہیں, آنکھیں کھلی ہیں. اگر آپ کا ایک موقف ہے, فالودہ بن گیا, اتنے لیٹ آنکھیں کھلی, اس ٹائم پہ کیوں نہیں کھلی یار آنکھیں؟ یہ وہی بات ہے کہ آپ کا ایک بیانیہ ہے, آپ تو پھر ایک اور کام کر رہے ہیں. آپ ایکسٹریمزم کی اس حد پہ ہیں کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. ہمارے پاکستان کی جو ڈیموکریٹک فورسز بنتی ہیں نا, اینٹی اسٹیبلشمنٹ, وہ کہتی ہیں کہ ہم ٹھیکے دار ہیں اس بیانیے کے, تمہیں بھی یہ بیانیہ نہیں اپنانے دیں گے, تم ادھر ہی رہو. ایسے تو نہیں ہوتا, بیانیے ایسے نہیں ہوتے. تو مطلب خان ابھی ویٹ کر رہا ہے کہ کوئی آ کے بات کرے, یا خان کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی اگلی بار میں باہر آؤں گا, میں اپنے بلبوتے پہ سب کروں گا؟ خان اب بات کرے کیوں؟ اسے ووٹ بات کرنے کے لیے پڑا ہے, تو اگلا الیکشن دیکھ رہا ہے نا. سیاست کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, خان کیوں بات کرے, وائی, وجہ تو ہوگی. نہیں تو کہہ رہے ہیں نا مجھ سے کوئی بات کرنے نہیں آتا. نہیں, وہ تو اس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی آیا, کہتے میرے پاس تو کوئی نہیں آیا. اور سیکنڈلی وہ ایک سیاست دان بن کے یہ ضرور کہے گا کہ جو بھی آئے گا میں بات کروں گا. لیکن بلاول نے بڑی پیاری بات کی کاشف واسی صاحب کے شو میں, معصوم آدمی ہے. کاشف واسی صاحب نے کہا آپ خان صاحب سے ملنے جائیں گے؟ بلاول کہتا ہے میں کیسے ملوں گا, وہ میرے سے ملے گا ہی نہیں. وہ کہتا ہے میں چوروں سے نہیں ملتا. مجھے معصومیت پہ پیار آیا بلاول کی نا, مجھے ان کی معصومیت اچھی لگی. نہیں وہ تو زرداری نے کہا تھا نا پہلی تقریر میں کہ ہمیں تو نیب بلائے, کوئی بھی بلائے, ہم تو جائیں گے. مسئلہ اس دن ہوگا جس دن ان کو بلایا جائے گا. تو ہو گیا نا, ہو گیا, بازی پلٹ گئی. مخدوم بھائی تھینک یو سو مچ. از دیر اینی تھنگ دیٹ وی مسڈ؟ نہیں, آئی تھنک یار میں بڑا بلنٹ رہا ہوں, بڑا مجھے بھی مزہ تبھی آتا ہے. میں نے آپ کو شروع میں کیا کہا تھا, میں نے کہا تھا سب پوچھیں, میں بورنگ انٹرویو سے تنگ آ چکا ہوں. آئی انجوائڈ. آپ سے ٹپس بھی لیں گے کیونکہ آپ نے کافی وقت گزارا ہے عمران خان کے ساتھ. ہم چاہیں گے کہ ہم بھی لائن لگائیں اپنے پیچھے نا تھوڑی سی. ہمارا نام بھی عمران ہے, تو بیچ میں نوشاد کو ہٹا کے خان کو اسپیس عمران خان کر دیں گے. بس آپ نقدہ کوکا دن میں 10 دفعہ سنیں, سب ٹھیک ہو جائے گا. تھینک یو ایوری ون, بہت شکریہ ہمیں ابھی تک برداشت کرنے کا. ان کے پاس ریوو ہے بائی دا وے, جو کہ صحرا, پانی, برف باری, گرمی, سردی, ہر ایک چیز میں جل سکتی. کالا ڈالا, وہ کالا 10 گلاسز والا. چلے یار کچھ اور ہو جائے, اس سے پہلے ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, بائے بائے.